बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। और शो शुरू होने से पहले हम दोनों की इस बात पर बहस तो नहीं कहूँगी, हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल रात गए जो वेदर था उसको क्या नाम दें। मतलब रात भर मैं पंखे से लड़ती रही, मैं सोच रही थी इसे बंद करूं, इसे ऑन करूं। मैंने 3 दफ़ा पंखा खोला, फिर बंद किया, रात ऐसे ही फिर जो चादर लें या ब्लैंकेट लें समझ ही नहीं आ रहा था। कल बहुत अजीब सा मौसम था, ब्लैंकेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी चीज़ ये है कि हम तो मतलब फ्राइडे को हम चले गए कि भाई मौसम अब नहीं होना, गर्मी हो गई है। हम डिस्कशन करके गए कि अब लहर, सदफ फिर भी कह रही थी कि शायद कोई लहर आ जाए, मैंने कहा नहीं आनी। और उसके बाद लहर आई, मतलब सर्दी फील हुई। बिकॉज आई प्ले क्रिकेट एट नाइट, तो ठंड वगैरह फील हो रही थी और सुबह सवेरे भी हवाएं चल रही थी, तो आई फेल्ट इट। तो ये मौसम की कुछ ये है कि चलो इसको खुश मिजाजी कहेंगे, शरारतें हैं कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, कि नर्वसा रहा है कि आपने करना सारी शरारतें कराची वालों की। अच्छा वैसे सदफ मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे ये कुछ अरसे से एक आदत पड़ गई है, और वो आदत ये है कि कोई भी पोस्ट वगैरह जब मुझे सोशल मीडिया पे या कहीं पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहीं पर नज़र आती है, so what I do is कि instead of looking at the post first, I go into the comments and read the comments. अच्छा। और पहले जाके मैं देखता हूँ कि लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब तो ये है कि मेटा ने या ये जो AI टूल्स को यूज़ करते हुए समराइज करके भी देने शुरू कर दिया है कि मोस्टली हाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। आप पढ़ती हैं कमेंट्स वगैरह? मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। दे आर हिलेरियस, पाकिस्तानी इतने क्रिएटिव है पाकिस्तानी, ऐसे तबसरे निकाल के लाते हैं, इतनी क्रिएटिविटी निकाल के लाते हैं कि समटाइम्स आप सोचते हैं यार मैंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं था। बड़े आइडियाज मिलते हैं भाई। अच्छा एक चीज़ मैं और करती हूँ, रील्स तो यकीनन आप शेयर करते होंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, कुछ रील्स मैं अपने आप से शेयर कर लूँ फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहे ताकि मैं कभी दोबारा जाके उसे देख सकूँ, तो मैं अपने आप को भी रील्स भेजना शुरू कर दूँ। वेरी नाइस। चलें जी, तो भाई टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक चीज़ ये है कि आज से वो पोलियो मुहिम शुरू हो गई है, इस साल की पहली पोलियो मुहिम है। तो डोंट फॉरगेट अपने 5 साल तक के बच्चे को आपने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर द 2 कंट्रीज़ जिनके अंदर अभी तक पोलियो का खात्मा नहीं हुआ। और मसला हमारा ये है कि पहले सिर्फ सीवरेज से सैंपल सामने आते थे, अब बाकायदा तौर पर केसेस भी पाकिस्तान से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। किसी दिन हम लोगों को बताएंगे कि ये कितने खतरनाक वायरस होता है और ये जाता नहीं है, और अक्सर हम बताते भी रहते हैं। सोचें सर्वाइव करता है सीवरेज के पानी में, और फिर वो सोचें आपके घर तक या आपके बच्चे तक कैसे पहुंचता है, ये हम किसी दिन आपको डेमोंस्ट्रेट करके जरूर बताएंगे। चलें जी, एक अहम टॉपिक, टू आवर फर्स्ट टॉपिक, और टॉपिक बड़ा खतरनाक है। खुदा न खास्ता ऐसा किसी के साथ हो जाए, और अगर वो जा रहा हो सऊदी अरब या वो जा रहा हो UAE, तो बस फिर समझे कोई बचने के चांस नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जब सफ़र करते हुए आप अपना सामान लगेज लेके जाते हैं, हर तरह के बैग्स होते हैं। कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही चेन होती है जिसमें आपने ताला लगाया एंड दैट्स इट, या आप उसे रैप करवा लेते हैं एयरपोर्ट पे। लेकिन कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिसमें एक पॉकेट इधर होती है साइड पे, एक पीछे होती है, कई पॉकेट्स होती हैं और आप उनकी परवाह नहीं करते। लेकिन सोचें आपके सामान आपने सही से दे दिया हो वहाँ पर जहाँ काउंटर है, उसके बाद उस सामान में कोई रख दे कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डलवा सकती है, यानी कि ड्रग्स, तो फिर वापसी कैसे? सदर मेरे साथ इंटरनेशनली 2-3 एयरपोर्ट्स पे ऐसा हुआ कि हमें पाकिस्तानी भाई नज़र आए। उन्होंने आके आपके साथ बैठ के पहले बात करने की कोशिश की, आपका बताया आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, फलाना इस तरीके से। उसके बाद फिर वो आपके साथ आपको कॉफ़ी भी ऑफ़र करेंगे, यानी कि एकदम आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फिर आपको कहेंगे कि यार मेरे साथ थोड़ा सा मसला है यार, लगेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर आपका सामान कम, वो ट्रेस एंड ट्रैक करते हैं कि ये मतलब ये है कि अकेला है, इसके साथ सामान कम है, तो फिर उसके बाद जी आप अगर ये सामान जो है वो बस यहाँ से चेक इन करा दे अल्लाह खैर सलाह, तो ये आपने यहाँ से भी नहीं करना और ये आपने वहाँ से भी नहीं करना। क्योंकि ये जो किस्सा है लाहौर एयरपोर्ट का एक किस्सा है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि बैग का टैग मुबैना तौर पर तब्दील किया, फिर जद्दा जाने वाले बेगुनाह ख़ानदान को फंसा दिया गया। और फिर ये है कि इस इंटरनेशनल जो ड्रग गैंग है उसके लकीली हुआ ये है कि 9 कारिंदे पकड़े गए हैं। और फिर इन्होंने किया ये था कि उम्रा अदायगी के लिए जाने वाले फैमिली के बैग का टैग तब्दील कर दिया था और इसमें हवाई अड्डे का अमला भी शामिल था। अशफाक सोचे अब आपके साथ कोई उम्रा करने सफ़र पे बैठा हो, आप उस पर कैसे शक करेंगे? हाँ, वो आपसे कह देगा मेरा सामान देख लिएगा, मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आ रहा हूँ, या ज़रा आपके बैग में ही चीज़ डलवा सकता हूँ, मेरा बैग जो है हैवी हो रहा है, मुझे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो सोचिए लोग कैसे कैसे ट्रिक आजमाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वॉचफुल। और अब ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सऊदी फैमिली है उसको रिहाई मिल गई, लेकिन
یہ رہائی اتنی آسان نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت ایفرٹ ہوئی ہیں. کیا ایفرٹ ہوئی ہیں؟ اب وزیر داخلہ محسن نقوی اس ساری صورتحال پر یہ فرماتے ہیں کہ عوام مفت عمرہ کرانے والوں سے ہوشیار رہیں. اچھا، اس کا کوئی یہ بھی پہلو ہے. اب ڈرگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں بخشیں گے. سن لیتے ہیں. اچھا جی، تو وہ جو خاندان ہے جو سعودی عرب سے رہائی کے بعد واپس پہنچا ہے، دے آر ویری لکی، کیونکہ سعودی عرب کے بہت سخت قوانین ہیں. اس سے پہلے ہم نے آج سے تقریباً صدف کو یاد ہوگا 8 یا 10 سال پہلے کی بات ہوگی، جب آپ کو یاد ہوگا عمرے کے لیے جا رہے تھے تو چپلیں جو ان کو دی گئی تھی ایک فیملی کو، اس کے اندر کچھ منشیات وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں تھیں، اور پھر بڑا مشکل اور مصائب سے وہ گزرے تھے، لیکن حکومت پاکستان نے ان کو رہا کروایا تھا. اب یہ جو خاندان ہے اس نے کیا گفتگو کی ہے، پہلے آپ کو سنواتے ہیں. کوششیں کی ہیں اور ہمیں نکالنے کے لیے بہت مشکل حالات تھے ہمارے بہت مشکل حالات تھے. بڑی مشکل سے ہم نے وہ ٹائم گزارا، وہ ہمیں پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہی حالات تھے. اور وہاں 20 سال عمر قید ہم سن کے اور پریشان ہو گئے، لیکن ہماری حکومت نے ہماری بہت محنت کی ہے. ہمارے لیے ڈی جی صاحب اور محسن نقوی صاحب سب نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے، اور ان کے بہت مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. پتہ نہیں تھا، وہ کہتے آپ کے کوئی بیگ رہ گیا. ہم نے کہا کوئی ہمارا کوئی بیگ نہیں رہا، تو نہ ہمارا کوئی تعلق اٹیک، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے پھر تفتیش ہمارے بکسے چیک کر لیے، کر کے پھر ہمیں ساتھ پکڑ کے لے گئے. نہیں، ہم تفتیش کریں گے، ادھر آپ کو بیگ دکھائیں گے. تو ہم وہاں لے گئے تو انہوں نے بیگ دکھایا. ہم نے کہا ہمارا یہ بیگ نہیں ہے، نہ ہمارا ایسا کو کوئی تعلق ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر تفتیش کر کے کیس بنا. اب یہ دیکھیں، یہ بزرگ افراد ہیں اور ظاہر ہے جذبہ ہمدردی بھی بہت ہوتا ہے بزرگ افراد میں. اکثر بیشتر لوگ ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ ان کا کام کر بھی دیتے ہیں. بات کر لیتے ہیں بابر خان، ہمارے نمائندے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ لاہور کی فیملی ہے. بابر بتائیے گا، تھوڑی بہت ڈیٹیل تو ہم نے بتا دی، کیا مزید اس کی ڈیٹیل ہیں؟ اور ایک بات جو محسن نقوی صاحب نے کہی کہ مفت عمرہ کروانے والوں سے ہوشیار رہیں، تو کوئی تانا بانا بنتا ہے اس فیملی کا، یا وہ ڈرگ جو ڈیلرز تھے وہ سیپریٹ ہی ان سے رابطے میں تھے؟ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جی، میں اس خوش قسمت گھر کے باہر موجود ہوں جو فیملی 23 دسمبر کو یہ عمرہ کی سعادت کے لیے گھر کے 5 افراد گئے ہیں، اکرم وغیرہ. اور یہ وہاں پر ان کا لاہور ایئرپورٹ سے ان کے بیگ کا جو ٹیگ ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے پر ان کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد یہ وہاں 21 روز تک جیل میں رہے ہیں. ان کا کیس بھی چلتا رہا. ادھر جو وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی کوششوں سے ANF جو ہے انہوں نے کوششیں کی، اور جب انکوائری کی گئی تو 9 افراد پر مشتبہ ڈرگ گینگ مافیا جو ہے اسے گرفتار کیا گیا، جس میں ایک جو ایئرپورٹ کا عملہ ہے وہ بھی شامل تھا، ANF کے افراد بھی شامل تھے. اس کے بعد جب کوشش کی گئی تو تمام ریکارڈ جو ہے وہاں پہنچایا گیا سعودی عرب نے تصدیق کرنے کے بعد ان کو رہائی دی. یہ 21 روز تک جیل میں رہے ہیں. اس کے بعد 10 روز یہ مکہ معظمہ میں انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کی ہے، 2 روز مدینہ منورہ میں رہے ہیں. اس کے بعد یہ پاکستان جمعہ کو واپس آ گئے. بابر مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ نارملی جب ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو کئی دنوں تک تو حکومت تک رسائی نہیں ہوتی، حکومت کو پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پر کچھ ہے، نہ ہی سعودی حکام بھی ایسے ہی آگاہ کرتے ہیں کونسل خانے کو. اس میں یہ جو فاسٹ ٹریک ہوا یہ انیشیٹ کیسے ہوا؟ وہاں پر پاکستانی کونسلیٹ نے اس پہ کردار ادا کیا یا پھر کہ فیملی نے اس میں ریچ آؤٹ کیا؟ ہوا کیا یہ بیسیکلی؟ ہاں جی، ان کے جب یہ واقعہ ہوا تو ان کی فیملی کے جو ایک ممبر ہیں ہارون، انہوں نے محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا. محسن نقوی نے پھر ANF کی ٹیم سے ان کو کہا، پھر انہوں نے تمام انکوائری کی. انکوائری کے بعد یہ کیس جو ہے یہ سالو ہوا، تو تمام ریکارڈ جو ہے وہ سعودی حکومت کو بھیجا گیا، اور سعودی حکومت کی بھی مہربانی کہ انہوں نے یہ ریکارڈ کو منظور کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں پر قانون ایسا ہے کہ سخت قانون ہے، وہاں تک رسائی مشکل ہوتی ہے. جب یہ ان کی رہائی ہوئی، یہ پاکستان پہنچے جمعہ کو، اور یہ بہت زیادہ خوش تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی ہے وہ عمرے کی سعادت کے لیے گئے تھے. ابھی ہماری ان کی فیملی کے ممبر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا وہاں پر ہم نے ایک لائر بھی کیا، 30 لاکھ کے قریب ہمارا جو اخراجات بھی ہوئے ہیں وہاں پر، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم کلیم کریں گے کہ ہمارا 30 لاکھ کا ہے نا جو نقصان ہوا ہے وہ دیا جائے، اور دوبارہ عمرہ کی سعادت بھی ہمیں کروائی جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت خوش قسمت ہے ہم، کیونکہ کل جب ہم یہاں پر آئے تھے، جب محسن نقوی کے گھر پر آئے ہیں تو
خواتین نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے تو ان کی آنکھوں پہ آنسو تھے, وہ خوشی کے آنسو تھے کہ وہ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اتنی بڑی مصیبت سے بچ کر بابر مجھے ایک چیز سمجھائیے گا, گا. ہم یہاں پر دو پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کسی کا دیا گیا سامان آپ نہ لیں, اپنے بیگ کی آپ حفاظت کریں, پراپرلی اس کو ریپ کروائیں. یہاں پر مدعا دوسرا ہے, یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ان کے بیگ کا ٹیگ چینج کیا گیا ہے یا بیگ ہی چینج کیا گیا ہے, کیونکہ وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ تو بیگ ہی ہمارا نہیں تھا. ہوا کیا ہے بیسیکلی یہاں پر؟ جی ان کے بیگ چینج کیے گئے ہیں, ٹیگ بھی چینج کیے گئے, ان کے بیگ جو ہے نا چینج کیے. جب ہم نے بات کی جو میجر جنرل ہے عبدالصمد ANF کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بات کی کہ یہ بیگ جدہ تک کیسے پہنچ گئے, کیونکہ یہاں سے ایئرپورٹ کی ملی بھگت کے بغیر یہاں سے نکل گئے منشیات لے کر یہ بیگ اور جدہ پر پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی جو بھی اس میں شامل ہے تمام کو گرفتار کیا گیا اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور کوئی بھی اس شکنجے سے نہیں بچ پائے گا. جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو گرفتار کیا جائے گا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ANF کا عملہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, تمام عملہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے, یہ کس طرح وہاں سے نکل گئے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کی رسائی محسن نقوی تک نہیں ہوتی, وہ بیچارے اس وقت جیلوں میں سعودی عرب جیلوں میں. That is why I wanted to ask کہ یہ ورنہ فاسٹ ٹریک اتنا ہو ہی نہیں سکتا تھا, ممکنات میں سے نہیں ہوتا. تو they are lucky, they are very lucky. بیگ چینج ہو گئے, اگر انہی کے بیگ میں ڈالا جاتا تو میرا نہیں خیال یہ کیس اتنی جلدی سالو ہو سکتا تھا. تھینک یو سو مچ بابر, آپ نے ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائی. اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صلاح الدین. ظاہر ہے اسی سارے ایشو کو وہ دیکھتے ہیں, ان کی بیٹ بھی ہے. صلاح الدین, اس کیس سے ہم کیا لیسن لرن کریں؟ یہ تو بڑا خطرناک ہے, کوئی بھی آ کے ٹیگ چینج کر دے گا, کوئی بھی آ کے کچھ ڈال دے گا. از اٹ دیٹ ایزی؟ کیا احتیاط کریں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم سوالیہ نشان ہے, بہت ایک اہم ایشو سامنے آیا ہے. اس میں جب بھی آپ اور ہم سفر کرتے ہیں تو جب ہم ایئرپورٹ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سامان ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس سے پڑتا ہے. پہلے سامان ہمارا اسکین ہوتا ہے, اسکین ہونے کے بعد اس کے بعد پھر ہم بورڈنگ چیک ان کاؤنٹر پہ جاتے ہیں. اچھا, زیادہ تر مسافروں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں سفر پہ نکلتا ہوں تو میں اپنے سامان کو ریپ کرتا ہوں, یا گھر سے ریپ کر کے پلاسٹک ریپ کرتا ہوں, اس کی کاسٹ اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی, 200-300 روپے نارملی. لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم سب مسافروں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سامان کی احتیاط کریں, اس کو ریپ کرائیں. چونکہ بیگ ہمارے چائنا کے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ زیبیں بند ہوتی ہے, چابی ڈالیں چین میں تو وہ لاک کھل جاتے ہیں, چھوٹا سا تالا لگاتے ہیں, کتنا ریلائبل ہے وہ؟ کوئی ریلائبل نہیں, کوئی سیفٹی نہیں ہے. یہ تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فیملی گئی, شکر الحمدللہ کہ رابطہ ہوا, یہ فیملی واپس آ گئی, یہ تمام ذمہ داری ایئرپورٹ عملے کی ہے, ایئر لائن کی ہے کہ جب وہ سامان, جب چیکنگ کاؤنٹر پہ وہ سامان جاتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا وزن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بورڈنگ کارڈ نکالتی ہے تو وہ ریک لگاتی ہے. میں تھوڑا سا ایک یہاں پر انٹرپٹ کر کے ایک چیز, اچھا آئی آلویز میک شیور, پتہ نہیں کیوں کہ میں ہمیشہ یہ میک شیور کرتا ہوں کہ جب مجھے بورڈنگ پاس بھی ایشو ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا وہی ٹیگ میرے بیگ پہ لگ گیا ہے. ورنہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے عملے کے پاس گیا, ہم نے تسلی کر لی کہ بس اب ہم محفوظ ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ٹیگ چیک کرنا چاہیے. دوسرا, اب سامان وہ گیا, وہ ذمہ داری ہوتی ہے گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی کی جو ایئر لائن کرتی ہے, جو جہاز تک سامان منتقل کرتی ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ اس دوران منشیات ڈالی گئی؟ یہ ایئرپورٹ انتظامیہ کو بھی چیک کرنا چاہیے. جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں, ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے, اینٹی نارکوٹک فورس ہے, جتنے بھی وہاں ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. یہاں تو بیگ ہی چینج ہو گیا نا, تو اس کا مطلب وہ جو منشیات والا بیگ تھا اسے وہ آرام سے نکل گیا سارے سیکیورٹی پروسیس سے. اور وہ اسی لیے ہو سکتا ہے نا کہ گراؤنڈ ہینڈلنگ کے دوران ملوث ہے نا اس میں جب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یا محسن نقوی صاحب نے یا DG ANF نے اپنے کل میڈیا میں کہا کہ ہم نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے. صرف گرفتار کرنے سے مسئلہ نہیں ہے, ملک کے تمام ایئرپورٹ بہت حساس ہیں, اس لیے کہ ایک چیز, اب بیگ تبدیل ہو گیا یا ٹیگ تبدیل ہو گئے, ٹھیک ہے پیسنجر کو بھی چاہیے. ہم نے 3-4 سال 5 سال پہلے ایک رپورٹ بھی کی تھی کہ اسکینر وہ ریپنگ مشینیں بھی لگی ہیں کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. اب تقریباً تمام ایئرپورٹس پہ وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے, ہم اپنے سامان کی حفاظت خود کریں.
اگر ہم چیکنگ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو ایک ایک چیز چیک کر کے بیگ کو ریپ کر کے فرام یور موبائل فون. سب کے پاس موبائل اپنے پاس ہر کوئی کرتا ہے. میں بھی کرتا ہوں, ٹریول پہ جاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی کوئی نشانی بھی لگا دیں اس بیگ پہ. اور جب میں وہاں کسی بھی ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہوں, بیگ لیتا ہوں تو سب سے پہلے ٹیگ نمبر ٹیلی کرتا ہوں اور اپنے بیگ کو چیک کرتا ہوں. اچھا ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے کہ ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں ان کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا چپا چپا جو ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمروں کی زد میں ہوتا ہے. یس بالکل. یہ جو گراؤنڈ ہینڈلنگ جہاں پر ہوتی ہے, یعنی کہ کارگو وہاں سے گیا, جہاں پر بکنگ ہوگی, آئی ایم شیور کہ وہاں سے فوٹیج نکل آئے گی کہ کتنا سامان دیا تھا, کیا ہوا. لیکن آگے جہاں گراؤنڈ ہینڈلنگ ہوتی ہے, جہاں پر لگیج ہینڈل ہوتا ہے, کیا وہاں پر بھی یہ ہوتے ہیں؟ بالکل کیمرے ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اچھا. ایک ایک چیز سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے. اب تو جدید کیمرے لگ گئے ہیں تمام ایئرپورٹس پہ کہ اب مطلب آپ ایئرپورٹ کے ساری چیزیں ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایئرپورٹ میں داخل ہوں گے, وہ آپ کو مانیٹر کر رہا ہوگا, آپ کیمرے کی آنکھ آپ کو واچ کر رہی ہوگی. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس سے سامان گزرا, ایئر لائن کاؤنٹر پہ آیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ تحقیقات جو بھی ادارے کر رہے ہیں تو وہ کہاں, وہ بیگ کہاں تبدیل ہوا, کیسے ہوا. چونکہ اسکیننگ ہو کے اگر وہ اے ایس ایف کے اسکیننگ مشین سے نکل کے آتا ہے تو کیسے نکلا وہاں تک, اور اگر وہاں تک نہیں آیا چلیں, اگر نہیں آیا تو پھر کسی دوسرے رستے سے آلریڈی ایئرپورٹ کے اندر منشیات کیسے پہنچی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے ادارے ہیں, وہ کیا مطلب ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک چیز اور بتائیں صلاح الدین, یہ کیس اتنی جلدی سالو ہو گیا وچ از ویری گڈ, لیکن کیا ہر کیس اتنی جلدی سالو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم اسی پہ حیران نہیں ہوتا. لوگ سالوں جیلوں میں رہتے ہیں, کئی سال جیل, جب کئی رسائی ہوتی ہے تو پھر وہ باہر آتے ہیں. لیکن یہ خوش قسمت خاندان ہے کہ فوری طور پر, اسی لیے میں نے سب سے پہلے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ بھائی کوئی ہارون نام کے ان کے فیملی ممبر ہیں جنہوں نے محسن نقوی سے رابطہ کیا, اور پھر اس لیول کا رابطہ تھا, کیونکہ رابطہ ہوتا ہے تو ایٹ ٹائمز جو ہے وہ سنی انسنی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیس پتہ نہیں کیسا ہے. کونسلیٹ کونسل خانہ آپ سے بالکل تعاون نہیں کرتا. اکثر شکایتیں آتی ہیں کہ خاص طور پہ سعودی عرب, یو اے ای کونسل خانہ بالکل وہاں, تو مطلب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اب یہ امریکن خاتون آئی تھی, دیکھیں امریکی کونسل خانے کی ٹیم فوراً ایئرپورٹ پہنچی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ یا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ دنیا بھر کے کسی بھی ایئرپورٹ یا جگہ کوئی پرابلمس ہوتی ہے تو ہمارے سفارت خانے یا کونسل خانے کوئی تعاون نہیں کرتے. یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ نے بھی یہ بات کی. وجہ اس کی ہے نا کہ یہاں پر جو بھیجے جاتے ہیں ان سفارت خانوں میں تعینات سفیر سے لے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں, بابو ہوتے ہیں نا, سفارشوں پہ جاتے ہیں. ایٹ ٹائمز ان کا تعلق نہیں ہوتا, لیکن ہاں وہ جا کے وہ کرتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہی ہے, میسج بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, جو سفر کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, ان کو احتیاط کرنا چاہیے. اپنے سامان کو خود چیک کریں, خود ریپ کریں اچھی طریقے سے. نہیں ہے 200 روپے 300 روپے ایئرپورٹ پہ نارمل فیس ہے, بیگ کو ریپ کرا کے اس کو جمع کرانا. اور کسی سے کوئی چیز نہ لے کے جائیں. کتنا ہی فریکوینٹلی آپ ٹریول کرتے ہو, آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے. اس سارے انسیڈنٹ سے ہم نے یہ سبق سیکھا. تھینک یو سو مچ صلاح الدین, آپ اسپیشلی اسٹوڈنٹ آئے اور آپ نے تمام طرح ہمیں بتایا کہ احتیاط کرنی ہے. احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ اپنا لگیج لے کے جائیں اس کو ریپ کروا لیں. 200 سے 300 روپے اس کی کاسٹ ہے. آپ نے اگر لاک لگانا ہے تو لاک بھی لگائیں, اس کے باوجود بھی ریپ کروائیں. اپنی بھی کوئی نشانی رکھ لیں اس بیگ کی, اور جب آپ اسے چیکنگ بورڈنگ پاس لے رہے ہیں اور اس کو سیکیورٹی عملے کے حوالے کر رہے ہوں, اس کی پکچر ٹیگ جو لگا ہے اس کی پکچر لازمی لے لیں اور ویریفائی کریں آپ کے بورڈنگ پاس پر وہی ٹیگ لگا ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں لوگ ناخواندہ بھی ہیں, بزرگ بھی ٹریول کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ خصوصی طور پر یہ احتیاطی تدابیر رکھیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے. جو ناخواندہ ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے ٹیگ, جو خواتین ہیں دیہی یا بزرگ ہیں یا نظر کی کمزوری کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہینڈ ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ایئرپورٹ انتظامیہ ہے ان سے مدد ویسے کیا لیں گے, میں تو اسی پہ حیران ہو رہا ہوں کہ یہاں کس سے منصفی چاہیں, ویریفائی کرنے کے تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط لازمی طور پر آپ نے کرنی ہے. اور بھلے کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے عمرے پہ جا رہا ہو, حج پہ جا رہا ہو, ٹرسٹ نہیں کرنا. ہاں کسی پہ ٹرسٹ نہیں. تو بھائی بات ہو رہی تھی چیزیں بھیجنے کی, تو یہاں پر نا آپ کو پتا ہے کہ شالیں چادریں, اب یاد آ رہی ہے شال, اب سردی یہاں پر نہیں ہے نا, لیکن جو ملک کے طول و عرض میں تو آپ کو پتا ہے کہ سردی کا جوبن ابھی تک برقرار اور میرے خیال میں فروری کے اینڈ تک شاید رہے گا. تو اٹک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں وہ اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پر مختلف اقسام کی شالیں, گرم چادر اور دیگر ملبوسات. اچھا نہ صرف یہ کہ پاکستان میں وہ بڑی فیمس ہیں بلکہ مختلف جگہوں پر پاکستان سے باہر ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے. تو کیسی ہیں یہ شالیں؟
देखें जी लाला सिद्दीक की रिपोर्ट। की तहसील हजरों के हलाका शाहडहर में घरों में छोटी सतह पर कायम कारखानों में गर्म चादरें और मलबूसात की तैयारी का काम गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है। ज़माने कदीम में जो काम गड्डियों से किया जाता था, अभी इसकी जगह मशीनों से ये काम लिया जा रहा है और रंग बिरंगे धागों से मुख्तलिफ डिजाइन की गर्म चादरें, शोले और मलबूसात तैयार किए जाते हैं। मशीन जड़ा है चादर बनानी है 2000 तक होना है तो तकरीबन जड़ा है आधा घंटा लगना है चादर बनाने में होते ते उस तो बाद चादर बना के प्रेस करके फिर साडा ई पूरे पाकिस्तान ने वही साड़ियाँ चादर बनियां। इन कारखानों की बनी गर्म चादरें और मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात को अंदरूने बैरूने मुल्क बहुत पसंद किया जाता है। अब मशीन के आने से हाथ का काम खत्म हो चुका है और सारा काम मशीन से ही किया जा रहा है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो और वसाइल न होने की वजह कारखाना चलाने में इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। छोटा सा ग्राम है साडा, 500-700 हज़ार मजदूर काम करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो साडे ते नहीं दी। हुकूमत अगर इस शोबे की तरफ तवज्जो दे और कारखाना मालिकान को बिला सूद कर्जे फराहम करे तो इस इलाके को न सिर्फ इंडस्ट्रियल इलाका बना दिया जाए बल्कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया जा सकता है। लाला मोहम्मद सदीक, एयरवाई न्यूज, अटक। वाह जी वाह, बहारो फूल बरसा हो, ब्रेक आया है। शुक्र है ब्रेक ही आया है, ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक वंस अगेन और बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। और ज़ाहिर है दिन ही कितने रह गए हैं, फैब के मंथ में हम फाइनली एंटर हो गए हैं, जब ना तो जनवरी खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरे कुछ दोस्त मुझसे ये कह रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का सारा कुछ आ गया, हमारे स्टेडियम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। लाहौर का स्टेडियम नहीं देखा आपने? तो मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा भाई बात यह है कि हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी, दरमियान में हाइब्रिड से लेके पता नहीं क्या क्या मॉडल्स पे बात हो रही थी, तो हमें एट टाइम्स ये भी लग रहा था कि क्या पता यहाँ पर हो ही ना। भाई जरा आप इसे फुल स्क्रीन पे दिखाएं ना, खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम। ये होता है स्टेडियम, क्या बात है। ये होती है लाइट, ये होती है लाइट और ये होती है ग्रीनरी, जो कि हमें बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अशफाक, आपके दोस्त जो थे वो किसी हद तक सही भी थे, क्योंकि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है, मुझे अभी तक वहाँ कोई ऐसा काम नजर नहीं आया जिसे मैं कह सकूं कि कंप्लीशन के करीब है। अच्छा, ये तो पहले से हो जाना चाहिए था ना। आई मीन वैसे भी आपको अपने स्टेडियम्स को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर जाएं, जाके एंजॉय कर सकें, मतलब उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकें। मैच का एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होगा। अच्छा, ये क्या ओपन स्टैंड्स रखे हैं इन्होंने सदर? आई गेस सो। तो ये धूप वगैरह होगी तो क्या होगा? उन्होंने कहा फैब की सर्दी की धूप सेकनी चाहिए, अच्छी होती है। तो ये जी आप देखिए कद्दाफी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में मैंने थोड़ी सी वीवीआईपीज़ के लिए बड़ा अच्छे अपडेट दी थी, वो ये थी कि अच्छा वीआईपी में खाना वाना मिलता है। हाँ, मेरे ख्याल में टिकट भी तो 25,000 30,000 का होता है। 12,000 से शुरू हो। नहीं, वो पहले मैच का देखे ना कितना ज्यादा है, 12 से वीआईपी है। हाँ, वीवीआईपी मैं वीवीआईपी की बात, वीवीआईपी है 22,000 है, फिर 25। चले जी, ये हम टिकट के मैंने प्राइस तो बता ना रहे हैं। 12 का लेना है ना 22 का लेना है, तो इसलिए व्हाटएवर। मैच देखना है, मैच देख लेंगे। कैसे देखेंगे? स्टेडियम में देखना है, घर पे देखना है? स्टेडियम में देखने का इरादा है, वैसे कराची में होगा तो आई मैं जानती हूँ इशफाक कैसे देखेंगे, लेकिन ये है कि कराची की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, अब वो शुरू हुआ है और आज क्या तारीख है? आज 3 तारीख है। तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी काम मुकम्मल हो जाएगा। और अब एक चीज़ और है कि ऑनलाइन टिकट की फ़रोख्त तो शुरू हो गई थी ऑलरेडी और धड़ाधड़ टिकट्स बिके हैं, खिड़की तोड़। लेकिन आज की तारीख है 3 फ़रवरी। आज से आपको मुख्तलिफ मकामात से फ़िज़िकली आप जाकर ये टिकट भी ख़रीद सकते हैं। सो जल्दी जाएं, ऐसा ना हो कि पहला मैच जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का है उसके साथ सारे टिकट्स जो हैं वो बिक जाएँ। तो ये है। अब यूएई का हम आपको बता देते हैं कि जो यूएई में होने वाले मुकाबले हैं उनके टिकट कब अवेलेबल होंगे, ये मालूमात आपको थोड़े दिन बाद हम आपको फराहम कर देंगे। अच्छा जी, अब स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो नॉट सरप्राइजिंग इनफ, साइम अयूब इज़ नॉट प्लेइंग, और फिर उसके बाद आप देखें कि शामिल किया गया फ़खर जमान को। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि हिट बी बैक इन द स्क्वाड, लेकिन 2 लोगों के बारे में काफ़ी इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि राना फ़हीम अशरफ साहब कैसे स्क्वाड में शामिल हो गए, और खुशदिल शाह के बारे में अभी ये है कि मेरे ख्याल में ये जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी तो उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो शायद इसलिए उन्हें शामिल किया गया है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, स्क्वाड का पहले नाम बता दूं सदर? बता दें। स्क्वाड में बेसिकली हैं कि अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान, साइम अयूब और सुफियान की जगह फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील को। सऊद शकील एक बैकबोन समझे जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी अपने स्ट्राइक रेट को इन ओडीआई याद नहीं है, 4 इनिंग्स में 4 दफ़ा जब 3 इनिंग्स में 3 दफ़ा जब वो
0-0 پہ آؤٹ ہوئے تھے تو اس وجہ سے. تو بہرحال بھارت نے 3-4 اسپنر شامل کیے اور ہم صرف ایک اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں, تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن ابرار کے ساتھ جا رہے ہیں نا ہم, ابرار کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن ساتھ میں سلمان علی آغا بھی ہوں گے نا. اور فاسٹ بالرز میں حارث رؤف ہے, محمد حسین, نسیم شاہ, شاہین شاہ آفریدی. لیکن کیوں بھائی فہیم اشرف اور خوشدل شاہ شامل کیے گئے, اس پہ سب حیران ہیں. اچھا, قومی کرکٹر امام الحق نے سوشل میڈیا پر بڑا میننگ فل, معنی خیز جو ہے انہوں نے پیغام دے دیا ہے. اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نہیں ہے. ٹویٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا, یہی زندگی ہے. سب کچھ یہی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, خود کو مضبوط بنانا ہے, اور سب سے اہم صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے. تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں شامل کیا جائے. ہاں جی, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سائم اب گئے ہیں تو شاید ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکا. تو نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ الصبح موجود ہیں. شاہد بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. لاہور کا قذافی اسٹیڈیم تو مکمل ہو گیا, کراچی میں مسائل باقی ہیں ابھی, اور یہ تو پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن بہرحال اس پہ تھوڑا سا آپ کے رائے چاہیے ہوگی. دوسرا, رانا فہیم اشرف, یعنی کہ جہاں میں جاتا ہوں تو مجھ سے یہی سوال ہوتا ہے, تو آئی ایم شیور آپ سے بھی یہ سوال ہوتا ہوگا بہت زیادہ, کیونکہ آپ تو جڑے ہی سپورٹ سے ہیں. تو کیا ہوا ہے آخر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کراچی کی بات, تھوڑا سا ہم ٹائم میں پیچھے ہیں, شیڈیول سے پیچھے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. جو جتنا بھی کام ہے کمپلیٹ ہو جائے گا, اور مجھے پوری امید ہے کہ جب یہاں پہ ٹرائی سیریز کے پہلے میچز ہوں گے 12 اور 14 کو, تو ہر چیز تیار ہوگی. تھوڑا بہت کہیں ٹھوکا پیٹی کی آوازیں آئیں گی ان میچز کے دوران میں, وہ آخری فائنل ٹچز ہوں گے. لیکن جس طرح قذافی اسٹیڈیم بڑا خوبصورت لگ رہا تھا, اسی طرح نیشنل اسٹیڈیم بھی بڑا نیشنل سا لگے گا انشاءاللہ. نظر نہیں آ رہی ٹو بی آنیسٹ, میں کوئی اس میں لگی لپٹی بات نہیں کروں گی. نیشنل اسٹیڈیم کی میں بات ہے, تصویریں ہمارے پاس تو چلائیں ذرا ان کی. وہ ویسے کے ویسے ہی نظر, یہ دیکھیں شاہد صاحب. نہیں, سامنے کی جو بلڈنگ ہے وہ بڑی خوبصورت بنی ہے, وہاں پہ اب ٹیمیں اس طرف شفٹ ہو جائیں گی اور میڈیا سامنے کی طرف ہوگا. یعنی ہمیں ٹیموں سے بالکل الگ سائڈ پہ رکھ دی گیا, ٹیموں کے لیے بالکل نیا اسٹینڈ, تاکہ آپ تنقید نہ کریں ان پہ, ہاں ملے بھی نہ زیادہ, تاکہ زیادہ پرابلم کریٹ نہ ہو. تو الگ راستہ ہے, ان کی جانے کا بھی راستہ الگ ہے, اور ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ بنا دیا گیا ہے جس کے تھرو ساری ٹیمیں جائیں گی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. جب یہاں پہ آئی سی سی کی ٹیم آئی تھی, انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا تھا, مانا تھا انہوں نے کہ تھوڑا سا ٹائم شیڈیول پیچھے چل رہے ہیں, لیکن کوئی بھی چیز ایسی الارمنگ نہیں ہے, کوئی بھی چیز خطرناک نہیں ہے. لیکن آئی گیس اب قذافی اسٹیڈیم میں 35,000 کی کیپیسٹی ہو گئی ہے. بالکل ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس میں 1-2 سٹینڈز پرابلم کر رہے تھے. کراچی میں ایک جو عجیب بے وقوفانہ سا اسکرین لگا تھا, جو ڈیجیٹل اسکور بورڈ تھا, جس سے پورا ایک اسٹینڈ کا ویو خراب ہوتا تھا. وہاں پہ تو لوگ بیٹھتے بھی نہیں تھے, ٹکٹ بھی وہاں کے نہیں بیچتے تھے. وہ بھی اب ختم ہو گیا. تو اب تقریباً کراچی میں بھی وہی 32-33 ہزار والی جو فل کیپیسٹی تھی وہی ہوگی, اور قذافی اسٹیڈیم کی تو بڑی ہے. اوکے, اب رانا صاحب کا تذکرہ کر لیں پلیز, عزت و احترام کے ساتھ. ہو سکتا ہے پرفارم کر جائیں. ہاں, جو اسکواڈ ہے خطرات سے پورے, بڑے رسک ہیں اس کے اندر. اور راشد لطیف جو کبھی بھی اپنے لگی لپٹی نہیں رکھتے, جس طرح صدف نہیں رکھتی, اسی طرح راشد لطیف بھی لگی لپٹی نہیں رکھتے. انہوں نے تو کہا کہ یہ سیاسی سلیکشن ہے, اور یہ ٹیلی فون پر گراہم بیل کی تصویر لگا کر انہوں نے کہا گراہم بیل کی وجہ سے یہ اسکواڈ سلیکٹ ہوا ہے. آخری وقت تک عامر جمال ٹیم میں تھے, آل راؤنڈر, فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر, لیکن آخری وقت پہ اس لیے کہ جو ٹیم کا ایک اسکیچ آیا تھا 15 کھلاڑیوں کا, اس میں عامر جمال تھے, رانا فہیم اشرف نہیں تھے. اور ان کو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی پرفارمنس میں سلیکٹ کرنا, ان کا ون ڈے کا ریکارڈ بہت ہی مایوس کن ہے. اتنے اچھے وہ پلیئر ہیں, ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں. 34 ون ڈے میں ان کی 26 وکٹیں ہیں, جس کا ایوریج 46 ہے. یہ ان کا بیٹنگ ایوریج ہونا چاہیے تھا 46, اور جو ان کا بیٹنگ ایوریج ہے 10.18, وہ ان کا بالنگ ایوریج ہونا چاہیے تھا. ایک بھی 50 نہیں ہے ان کی 24 اننگز میں, ہائیسٹ ان کا 28 ہے. ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں, اللہ کرے وہ اپنے آپ کو بنوا لے. لیکن ایک چیز ہے, غلط, if we compare him with عامر جمال, تو عامر جمال اس آسٹریلیا کی سیریز کے بعد اتنے کہیں پر چل نہیں پائے. حالانکہ ہی از ٹیلنٹڈ انف, لیکن یہ کہ نہیں چل پائے. اور اگر ہیڈ ٹو ہیڈ اگر ان کی بالنگ دیکھی جائے اور بیٹنگ دیکھی جائے تو دے آر مور آف دا سیم. اور کوئی نہیں ہمارے پاس آپشن تھا ان دونوں کے علاوہ. نہیں, اور کوئی ابھی ہم نے آپشن ابھی نہ تو بنایا, نہ ہم نے کبھی تیار کیا. لیکن ایک ٹیم آپ لے کے چلے تھے,
آسٹریلیا لے گئے, زمبابوے لے گئے, ساؤتھ افریقہ لے گئے, اس میں سے آپ نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی. سائم انجرڈ ہو گئے, سفیان مقیم جنہوں نے ایک ون ڈے کھیلا 4 آؤٹ کیے, وہ ان کو ہونا چاہیے تھا. وہ ایک اچھے جینوئن اسپنر ہیں. آپ کے پاس صرف ایک ہی اسپنر ہے, آپ ٹوٹلی فاسٹ بالنگ پر ریلائی کر رہے ہیں. آپ کو اوپنر کا نہیں پتا, آپ نے دوسرا اوپنر سلیکٹ نہیں کیا. آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں, سلیکشن چیف جو سلیکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ کبھی سعود شکیل تو کبھی بابر اعظم اوپن کریں گے, ہم کنڈیشن اور میچ سچویشن دیکھیں گے. یہ تو مطلب جس ٹیم کو اپنے اوپنر کا نہیں پتا وہ کس طرح کھیلے گی. اسٹرائک ریٹ وڈ دیٹ بی اے پرابلم سر؟ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں صرف سعود کو آپ کو مڈل آرڈر میں کھلانا پڑے گا. اگر آپ نے سوچ لیا کہ بابر اعظم نے T20 میں بھی اوپن کیا ہے, وہ 50 اوور میں بھی اوپن کر سکتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ بابر اعظم سے کریں. لیکن یہ بالکل خطرات سے پر ایک سلیکشن کیا ہے. چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, بیچ میں ہمارے پلیئر بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, میچ جیتنے کے چکر میں بابر اعظم اوپن کر رہے ہیں. کیونکہ اسپنرز کی بھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی, تو دوسری ٹیمیں 4 اسپنرز کے ساتھ اتریں گی. ہمارے اپنے ہی ملک میں میچ ہے, ہم پچز تیار کریں گے, ہم ایک اسپنر کے ساتھ. آپ دیکھیں, آپ افغانستان کو دیکھیں, ان کے پاس 4 اسپنر ہیں. انڈیا کو دیکھیں, ان کے پاس 3 فل ٹائم اسپنر, جن میں تین بڑے اچھے آل راؤنڈر ہیں. 3 بڑے اچھے آل راؤنڈر. واشنگٹن سندر زبردست آل راؤنڈر ہے, رویندر جڈیجا زبردست آل راؤنڈر ہے, اکشر پٹیل زبردست آل راؤنڈر ہے, اور ایک جینوئن رسٹ اسپنر کلدیپ یادو. سر مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ یہ یہاں پر ابرار نے حالیہ سیریز میں وکٹیں لی ہیں کہ وی آل نو کہ اس کا ریزن کیا تھا. پلس ابرار جو ہیں وہ بالنگ کراتے ہیں, لیکن ایٹ ٹائمز ہی بیکمز ٹو پریڈکٹیبل فار دی ادر ٹیمز, یعنی کہ وہ مسٹیک ایلیمنٹ نہیں رہتا. تو یہ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اور ایک چیز اور ایڈ کر دو, اور بیٹنگ کے سٹینڈ پوائنٹ سے پتہ ہے ان کی سوچ کیا ہوگی. جیسے ہم گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں فخر کو, وہ کہیں گے کہ یار فخر تم ایک سائڈ سے مارتے رہنا, میں سنگل ڈبل لیتا رہوں گا. تو یہ ہوگا شاید بابر اعظم اور فخر کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں ایک جینوئن اسپنر, ایک جینوئن اوپنر, تو کیا یہ دونوں ہی نہیں ہے ٹیم میں؟ دیکھیں نا, آپ ایک ہی اوپنر ہے, فخر زمان ایک ہی اوپنر ہے, آپ میک شفٹ اوپنر پہ جا رہے ہیں. بابر اعظم سے اوپن کرائیں گے, اگر وہ جلدی آؤٹ ہو گئے پوری ٹیم کے اوپر پریشر آ جائے گا. سعود شکیل سے اوپن کرانے جا رہے ہیں. سعود شکیل ایک ایسا پلیئر ہے جو 50 اوور کے مڈل اوورز میں آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے, تو خطرات سے پر ہے. چاروں طرف وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, آگ لگی اور اس میں پاکستان کی ٹیم بیچ میں دوڑ رہی ہے. خوشدل کے بارے میں آپ کے تھاٹس؟ خوشدل شاہ اگین خوشدل شاہ امپیکٹ پلیئر ضرور ہے, لیکن آپ ایک پلیئر کو T20 کی پرفارمنس میں جو اس نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں دی ہے, جہاں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, ہاں بالکل کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے بالنگ کا. وہاں پہ جو اچھا بالر ایک کھیل رہا تھا عاقف جاوید, وہ خوشدلی کی ٹیم میں کھیل رہا تھا, اور تسکین احمد ایک وہاں پہ فاسٹ بالر ہے, انہوں نے اچھی بالنگ کرائی. وہاں پہ تو اتنے کوئی بڑے پلیئر بھی نہیں تھے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں. دوسری چیز یہ ہے کہ پلیئر کتنا بھی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے نروز نہیں ہیں, اور خاص طور پر انٹرنیشنل کرکٹ کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے سر, جب آپ اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں اس کا پریشر ہی الگ ہوتا ہے, وہاں پر پرفارمنس دینا اور مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں دونوں پلیئر اتنے برے نہیں ہیں, خوشدل شاہ بھی اور فہیم اشرف بھی, لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ضمانت نہیں دیتی تھی کہ ان کا سلیکشن ہونا چاہیے. لیکن چلیں, اب آپ نے سلیکٹ کر لیا, اب آپ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. دعا ہمیں کوئی ایوریج پلیئر سلیکٹ نہیں کرنے تھے, ہمیں بیسٹ پلیئر سلیکٹ کرنے تھے. ایک ریمیڈی بتا دیں شاہد صاحب ان لوگوں کے لیے جو میچ دیکھنے آئیں گے, کیونکہ جو ٹیم ہے آپ کہہ رہے ہیں بس دعا کریں, تو پھر وہ اپنے آپ کو اسٹریس سے کیسے الگ کریں؟ اتنے اسٹریسفل ہمارے میچز ہو جاتے ہیں, ہماری پوری ایموشنل انرجی انویسٹ ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے کوئی ٹپ بتا دیں. دیکھیں جائیں گے بڑی مشکل سے جائیں گے میچ دیکھنے کے لیے, بڑی مشکل, وہاں جا کے انجوائے کریں, سیلفیاں بنائیں, سب کچھ کریں. 2 رزلٹ کی امید کریں گے پاکستان پہلے دونوں میچ جیتا, اور اسپیشلی پہلا میچ بڑا کروشل ہے 19 فروری کا. اگر پاکستان نیوزی لینڈ کو ہرائے گا تو پھر پاکستان کا آغاز اچھا ہوگا, اس لیے کہ انڈیا والا میچ تو بہت مشکل ہے. اچھا, میں اور صدف ویسے بحث پتہ ہے کس چیز پہ کر رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا 25,000 کا ٹکٹ ہے, صدف کہہ رہی ہیں 22,000 کا ہے, خریدنا ہم دونوں نے نہیں ہے, لیکن پھر بھی ریٹس ویسے ہیں کیا بتا؟ 20 اور 25. شاید صاحب وی آئی پی میں کھانا وانا ملتا ہے؟ بالکل کھانا ملتا ہے, اس لیے کہ جب آپ کو اتنی کوفت ہوگی, جب آپ وہاں جائیں گے, اگر خدا نہ خواستہ اوپر نیچے ریزلٹ ہو گیا تو کم از کم کھانا تو ملے, آپ خون کے گھونٹ نہ پیئیں. اس سے اس کے 12,000 ہے نہیں
सब यहीं पूछ लूं, बाद पहले में मैच के फोन ज्यादा पे हैं। भी पूछ सकती थी मैं। पहले मैच के ज्यादा हैं, हाँ पहले मैच के बिल्कुल ज्यादा। पहले मैच के ज्यादा हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया Thank you शाहिद so हाशमी much। साहब। शाहिद साहब से तो फिर हम राब्ते में रहेंगे। हाँ बहुत You know ज़्यादा, what I mean। हाँ बहुत सारे You लोग know। राब्ते में, अब वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे सिर्फ ऑफिस के नंबर से फ़ोन आएगा तो उठाएंगे। चले हाँ, जी, ये है, लेकिन भाई एक काम कीजिएगा, वाइब्स को एंजॉय कीजिएगा आप लोग, और दूसरी टीम अच्छा खेले तो उसमें दिल लगा लीजिएगा, उनको कहिएगा क्या टैलेंट है, क्या बैटिंग की है, क्या बॉलिंग की है, और अपनी टीम के लिए दुआ कीजिए। क्या खेलता है, क्या खेलता है, क्या बात है, क्रिकेट अच्छा को जी, एंजॉय कीजिएगा, हाँ। क्रिकेट एज अ गेम, और वो गाना लगा के जाइएगा, तुम जीतो या हारो सुनो, बस कर दें। हमें तुमसे प्यार है। अच्छा जी, अब ज़रा सियासत की बात कर लेते हैं। हाँ। तो सियासत में हो ये रहा एक तो है आप कि सियासत की बात के बगैर नहीं रह सकते। क्या करूं मैं, अब क्या करूं, अब मार भी तो नहीं सकते। अरे चले जी, सियासत की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं जी, हो क्या रहा है वफाक में। काफ़ी हैपनिंग चल हो रही है और पसे वज़ीर पर्दा। आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात, और गुज़िश्ता रोज़ ये मुलाकात हुई कहाँ, स्पीकर अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर ये मुलाकात हुई है। अच्छा जी। और यहाँ पर तमाम जो अरकान थे उन्होंने बैठकर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सो वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के लिए वफाक और सुबह मिलकर काम करना। आई गेस ये एक कोशिश की है ब्रिज बनने की स्पीकर साहब ने बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड द PMLN एंड प्राइम मिनिस्टर। बेहतर होते माशी इशारे खुश आइंद है, सरमाएकारों और इक़्तिसादी दारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुश आइंद है। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी, नादिर गबोल हैं पीपल्स पार्टी के, वो ARY न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे तो उन्होंने काफ़ी तनकीद की है वज़ीर आज़म पर। और कहते हैं जी सिंध से कैनाल निकाले गए तो वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, सिंध का पानी पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, इससे आगे की बात भी सुने कि बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी, फिर ये हुकूमत नहीं रहेगी, PTI हुकूमत को भी हमने गिराया था। तो ये बड़ा कुछ हो रहा है जी सिलसिला। तो इस पर बात कर लेते हैं जी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई, ये ताल्लुकात बेहतर हैं दोनों जमातों के दरमियान, ये एक ब्रिज करने की कोशिश तो की है, लेकिन क्या डिस्कशन हुई और पीपल्स पार्टी के मुतालबात और खदशात क्या अभी भी बरकरार हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी हमारी कोalition पार्टनर है और जो हुकूमत है वो उनके वोट से ही बनी है, और हाल ही हुकूमत ने बहुत सारी अहम जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर्स, और बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो है वो हमने जो है पीपल्स पार्टी की हेल्प की है, और उन्होंने हमारी भी ये कहते हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो रेसिप्रोकेट किया है। तो एक कोalition गवर्नमेंट है, तो उसके कोalition गवर्नमेंट के अंदर जो है वो ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि ज़रा बहुत डाइवर्स किस्म के ग्रुप्स हैं, उनके डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं, तो वो आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि हमारी ये कोalition चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हमें कुछ बता सकें, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा रेयर होता है कि स्पीकर साहब के घर पे मुलाकात हो, वज़ीर आज़म भी वहाँ पहुँचे, और फिर पीपल्स पार्टी काफ़ी दिनों से खदशात का इजहार भी कर रही थी, तो किन ख़ास तौर पे किन उमूर पर बातचीत हुई जो पार्टी वर्सेस पार्टी मामलात हैं? देखें, एक तो जो इशू है वो जो दरिया सिंध में कनाले बनाने वाला जो इशू है उसके ऊपर है। फिर पंजाब के अंदर जो है वो कुछ ख्वाहिशात हैं पीपल्स पार्टी की कि मामलात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलाए जाएँ, अपॉइंटमेंट्स वगैरह उनकी ख्वाहिश के मुताबिक की जाए, और इसके अलावा और मामलात गवर्नेंस से रिलेटेड हैं जिसके अंदर उनकी अपनी जो है वो से है। तो ये कुछ हैं एरियाज़ जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के जो है वो कंसर्न्स हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न्स हैं हम उनको एड्रेस करें और उनको हम साथ लेकर चलें। अच्छा, तर्जुमान है सिंध के नादिर गबोल, तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर दरियाए सिंध से कैनाल निकाले गए तो हम तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। तो ये तो बड़ा थ्रेटनिंग है एक, और बड़ा परेशान कुन होगा वफाकी हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये बात मीडिया पे करने से बेहतर ये है कि ये बात जो है ये प्राइवेटली की जाए और जो लीडरशिप है उसके दरमियान की जाए। मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हम बिल्कुल भी सिंध का पानी किसी कीमत पे भी कम नहीं करेंगे। सिंध भी हमारा उतना ही सूबा है जितना पंजाब है, और जो पंजाब का पानी है वो तो अपनी मर्ज़ी से वो कर सकता है मैनेज जिस तरह वो करना चाहे, लेकिन सिंध का पानी जो है वो जितना एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो है उनको मिलता रहेगा।
لیکن عفنان صاحب بات صرف یہ نہیں ہے کہ ایسا وقت جب اپوزیشن جماعتیں سوچ رہی ہیں کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں، پی ٹی آئی کی میں بات کریں، پھر وہی سوچ رہے ہیں ہم الائنس بھی بنا لیں، ایسے میں جب نادر گبول صاحب پیپلز پارٹی کے یہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اگر پیش کی جائے گی تو کر بھی سکتے ہیں، اور ہم نے پی ٹی آئی کو بھیجا بھی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہمارے خلاف لے کے آئے گی، کیونکہ اس پورے نظام کے اندر ایک بہت بڑی بینیفیشری جو ہے، اگر ہم بینیفیشری ہیں تو دوسری بڑی بینیفیشری پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اور ہم نے جو بہت ساری جگہوں پہ ان کو اسی بات پہ سپورٹ کیا تھا، بہت سارے الیکشنوں میں، بہت سارے عہدوں پہ، کہ یہ ہمیں بھی سپورٹ کریں گے۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لے کے آئیں گے، تو پھر تو ہمارے لوگ پارٹی میں جو ہیں وہ کہیں گے کہ پھر صدر کے خلاف بھی امپیچمنٹ کرو، تو یہ تو ایک سلسلہ چل پڑے گا جس کی وجہ سے دونوں پارٹیوں کو میرا خیال ہے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل کر لیے جائیں اور معاملات کو اتنی انتہاؤں پہ نہ لے کے جایا جائے۔ اچھا جی عفنان صاحب، اب ذرا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو ان سے مذاکرات پر بات تو نہیں بنی، ایز اف نا ایک تو اسٹیٹس کیا ہے، اور دوسرا اب آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی گورنمنٹ کی؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے خانہ پوری کے طور پہ ایک مذاکرات کیے ہیں، جو مذاکرات نہیں تھے بلکہ ایک سمجھ لیں ڈیمانڈ لسٹ تھی اور دھمکیاں تھیں۔ اچھا، اور اس کے مذاکرات میں دھمکیاں اور ڈیمانڈ لسٹیں نہیں ہوتی، مذاکرات میں بیٹھ کے بات کی جاتی ہے اور اس کے اوپر سنجیدگی سے بات کی جاتی ہے کہ ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، مگر ان کی تمام تر فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح عدلیہ کو استعمال کریں جیسے ماضی میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے ایجنٹس جو ہیں وہ عدلیہ میں موجود ہیں، اور ان کو استعمال کر کے یہ سیاسی طور پہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ ان کی وہی چال ہے جو انہوں نے پیناما میں چلی، یہ وہی چال ہے جو انہوں نے آر ٹی ایس بٹھا کے چلی، یہ وہی چال ہے جو انہوں نے حکومت میں آگے باقی سارے اپنے جو اپوزیشن تھی ان کو سائڈ لائن کرنے کے لیے کی، اور یہ بڑی کامیابی سے ثاقب نثار سے لے کے بندیال تک یہ قصے چلتے رہے ہیں۔ لیکن اب معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے، اب یہ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہی والے جو پہلے والے مزے تھے وہی ہوتے رہے، وہ ہو نہیں رہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال ہے اگر سنجیدہ بات مزہ ہوتا تو یہ ہم سے چارٹر ڈیموکریسی اور چارٹر اکانومی پہ بات کرتے، بجائے اس کے کہ اپنے ذات کی کہ میں باہر کیسے آؤں گا، میں وزیر اعظم کیسے بنوں گا، اس سے باہر نکلتے، لیکن یہ اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ میں باہر کیسے آؤں گا اور میں وزیر اعظم کیسے بنوں گا۔ اب یہ چیزیں انٹرٹین کرنے کے لیے تو ہم نہیں بیٹھے ہوئے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ عفنان صاحب۔ ساتھ اشفاق، مجھے اس سے یاد آ گیا جب پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے تھے تو بیان بازی بھی ہو رہی تھی، یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسری طرف نادر گبول صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک یہ پیش کر ویسے رہے آپ ہیں۔ یقین کیجئے کہ ہماری شرمیلا صاحبہ سے بات ہوئی، ہم نے شہری رحمان صاحبہ سے بات کی، ہم نے کتنے لوگوں سے بات کی، لیکن یہ جملہ کہیں سے ہم نے نہیں سنا۔ حالانکہ ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کی ایما پہ ہی حکومت چل رہی ہے، ہم نے نہیں کہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کی بات کریں، لیکن کم از کم آپ کی یہ امپورٹنس شو کرانی چاہیے۔ پیکا ایکٹ سے لے کے پھر باقی انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ تھا، دیر ور سو مینی اوکیزنز، لیکن بڑا اسپیسیفک انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کیسے۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو پچھلے کئی دنوں سے اس حوالے سے ہم فالو اپ بھی رکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی اپڈیٹس دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں۔ کراچی کا علاقہ ہے کرنگی 2.5 نمبر، یہاں سے 2 چھوٹے بھائی لاپتہ ہو گئے، 2 کمسن بھائی لاپتہ ہو گئے، اور پولیس یہ بتا رہی ہے کہ زمان ٹاؤن پولیس کے ایس ایچ او کے مطابق ابتدائی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوا ہے کہ مشتبہ شخص کرنگی 2.5 نمبر کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب گھر پر پہنچا اور بچوں کو ان کے نام سے پکارا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ معصوم بچوں کی تصویریں بھی بچے کیا گھر پہ اکیلے تھے؟ اچھا، اب کراچی کا جو علاقہ ہے گارڈن، یہ الگ واقعہ ہے جو میں بتا رہی ہوں، اس کی ڈیٹیل بھی ہم جانیں گے، لیکن جو بچے پچھلے کئی دن سے لاپتہ ہیں گارڈن کے علاقے سے، 2 معصوم بچے، ان کو بازیاب کرانے میں پولیس ابھی تک ناکام ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ حیدرآباد سے سراغ رسا کتے لائے گئے ہیں اور ایک مقام کی نشاندہی سامنے آئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کپڑے سنگھائے گئے، لیاری مسجد کے قریب کتا جو ہے وہ جا کر رک گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس پر مزید کیا ڈیولپ۔ تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں۔ نذیر شاہ، یہ جو کرنگی 2.5 نمبر کا یہ واقعہ ہے کہ جی ایک شخص گھر پہ پہنچا اور بچوں کو ان کے نام سے پکارا اور پھر ان کو ساتھ لے گیا، تو میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کیا ہے، یہ کون شخص تھا؟ اور ظاہر ہے کہ بچے جان پہچان کے بغیر کیسے اس کے ساتھ چلے گئے؟ گھر میں کوئی اور فیملی ممبر نہیں تھا؟ کیا بچے ہی تھے وہاں پر؟ ہوا کیا یہ؟
دیکھیں اشفاق بھائی، جو اس میں عینی شاہد ہے وہ بھی بچے ہی ہیں. ان کے مطابق ایک موٹر سائیکل سوار آیا جس نے ان بچوں کو آواز دے کر بلایا اور اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گیا. پولیس نے بھی اس تحقیقات کی ہیں اور پتہ یہی چلا ہے کہ جو خاتون تھی ڈائیورس تھی اور ان کے بچے اس سے پہلے شاید ان کے شوہر کے پاس تھے جو پچھلے 1-2 مہینے پہلے ہی عدالت کے ذریعے ان کو واپس ملے تھے. اور بظاہر یہ کوئی گھریلو شاخسانہ بتایا جا رہا ہے کہ ذاتی دشمنی پر یا ذاتی رنجش پر ایسا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اغوا کا واقعہ نہیں، نہ ہی بچے لاپتہ ہوئے. اس کے باوجود پولیس مختلف زاویوں پر اس پر تحقیقات کر رہی ہے. اغوا کا واقعہ نہیں ہے، نہ ہی بچے لاپتہ ہوئے ہیں. تو کیا اگر کسٹڈی خاتون کو ملی تھی تو کیا ممکنہ طور پر ان کے سابقہ شوہر بچوں کو لے کے، یعنی کہ بچوں کا باپ ان کو لے کے گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. نہیں تو پھر اغوا یہ لاپتہ نہیں ہوئے تو کام کریے کہ موٹر سائیکل سوار وہ اس نظریے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک جو بچے کسی طریقے سے گم ہو جاتے ہیں، اچھا، جینیون گم ہوتے ہیں. دوسرے وہ کہ جینیون اغوا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ بلڈ ریلیشن ہے یا آپ کے بیچ میں کوئی سیپریشن ہو گئی ہے اور آپ کسی طریقے سے بچوں کو لے گئے، تو پولیس اس زاویے پر کام کر رہی ہے. اور اسی پوائنٹ آف ویو سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھیں والد کا بتایا جا رہا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ باہر ہے اور وہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں. اور پولیس کی جانب سے اس پر جب کام کیا گیا تو پولیس کو ابتدائی طور پر بھی یہی شواہد ملے اور فیملی کی جانب سے بھی شاید یہی ایشوز کچھ بتائے گئے اور بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اپنے نے ان بچوں کو ساتھ لے گیا ہو. لیکن پولیس ان تمام زاویوں پر تحقیقات کر رہی ہے کہ چاہے یہ بچے اغوا ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں یا ان کو کوئی جاننے والا اپنے ساتھ لے گئے، تو ان زاویوں پر ہم آپ سے اس پہ اپڈیٹس لیتے رہیں گے. ہم اس معاملے پہ مزید بھی بات کریں گے. یہ دوسرا گارڈن والا واقعہ تھا نذیر شاہ، اس پہ فوٹیجز آئیں، بائک پہ سوار 2 بچوں کو بتایا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ممکنہ طور پر فوٹیج بھی نہیں تھی. اب سراغ رساں کتے حیدرآباد سے لائے گئے. کیا کچھ کرکس کیا ہے، پتہ کیا چل سکا ہے ابھی تک؟ دیکھیں سانپ نکل گیا، لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو گارڈن پولیس ہے وہ مکمل طور پر ان بچوں کی تلاش میں ناکام ہو چکی ہے. آپ یہ سوچیں 20-25 دن کے بعد سراغ رساں کتے حیدرآباد سے منگوائے جا رہے ہیں. کیا کراچی میں ایسی کوئی K4 کتوں کا جو انہوں نے بنایا ہوا وہ کتوں کو پہلے کیوں نہیں منگوایا گیا؟ جب بچے لاپتہ ہوئے تھے پہلے دوسرے تیسرے دن ایفرٹ کیے جاتے ہیں. جب تازہ کیس ہوتا ہے، جب کیس پرانا ہو جاتا ہے، اس وقت ان طریقہ کار کو آزمایا جاتا ہے. جو کتے بھی بتائے جا رہے ہیں ایک جگہ پر جا کر رک گئے تھے لیکن وہاں سے بھی پولیس کو کچھ نہیں ملا. 3 سے 4 روز تک ریسکیو 1122 ندی نالوں میں لیاری ایکسپریس وے کے اطراف میں ان بچوں کو تلاش کرتی رہی. شروع کے کئی روز تو CCTV فوٹیج پر ضائع ہو گئے، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ CCTV فوٹیج والے بچے تھے ہی نہیں، وہ جینوئن کوئی فیملی تھی جس کے اپنے وہ بچے تھے، بعد میں ان سے بھی رابطہ ہو گیا تھا. تو پولیس بیسیکلی ان بچوں کو ڈھونڈنے میں اس لیے ناکام ہو چکی ہے کہ پولیس کے پاس کوئی ایسی اسپیشلٹی ہے ہی نہیں. ہمارے پاس جو آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک سیف سٹی نہیں بنتا، جگہ جگہ کیمرے نہیں لگتے حکومتی سطح پر، یہ بینکوں کے، دکانوں کے، گھروں کے CCTV کیمرے سے سالو تو بالکل کرنا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کیا آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ ایک مایوسی پیدا ہوتی جا رہی ہے کیونکہ 25 دن سے زائد کا یہ عرصہ ہو چکا ہے. ایک بچہ 3 سال کا، ایک 5 سال کا ہے. خود سے وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، اگر کسی جگہ پر ہے بھی فون نمبر وہ ان کو یاد نہیں ہوگا اپنے والد یا والدہ کا کہ وہ کس طریقے سے ان کو انفارم کرتے ہیں. ان کو اگر آپ کھلا بھی چھوڑ دیتے تو وہ کس طرح اپنے گھر تک پہنچیں گے؟ یقینی طور پر جو بھی شخص ان کو ساتھ لے کر گیا تھا یا جو جہاں سے بھی یہ لاپتہ ہوئے ہیں، مس ہوئے ہیں، تو یہ ابھی کس محفوظ ہاتھوں میں کراچی میں ہے بھی یا نہیں ہے، کہیں اور پہنچائے جا چکے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے. تو کوئی بھی صورتحال ابھی تک سامنے آ نہیں سکی ہے جس کے بعد مزید کوئی قانونی کارروائی. اور نذیر بس بریفلی کراچی میں سراغ رساں کتے نہیں ہیں جو حیدرآباد سے منگوائے؟ دیکھیں کراچی میں سراغ رساں کتے بالکل ہیں K4 کے نام سے. اور موچکو چیک پوسٹ پر جب بسوں کو سونگھنے کے لیے وہ کتے منگوائے جا سکتے ہیں، ڈرگ سونگھنے کے لیے منگوائے جا سکتے ہیں، تو حیدرآباد سے کتے منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اسپیشل برانچ کراچی میں اسپیشل برانچ کا ہیڈ آفس ہے جن کے پاس سراغ رساں کتے ہوتے ہیں، تو وائی حیدرآباد؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کام کرنا تھا تو آپ دیر وقت سے کام کرتے جب مسنگ رپورٹ ہوئی تھی. ممکنہ طور پر تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. تھینک یو سو مچ. تو بہرحال وہ کتے ان کا کام رہا ہے بھیا، آپ رکھ سکتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے آپ کو حیدرآباد سے ٹائم لگا نا. تو موچکو میں ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بسیں سونگتے ہیں نا، تو بسوں میں کیا چیز سونگتے ہیں؟ نشہ اور چیزیں. اتنا بڑا شہر ہے، اتنا کرائم ہوتا ہے، آپ کو تو ہر طرح کے ٹرین کتے یہاں پہ رکھنے چاہیے. بھائی سب سے بڑھ کے یہ ہے
اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. یہ بار بار ہم کہتے ہیں, وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کسی رشتہ دار کے پاس, کسی عزیز کے پاس, دوست کے پاس, فلانے کے ساتھ, کسی کزن کے ساتھ بھیج دیا. اب بہت احتیاط کریں. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا باتیں کریں, اکیلا نہ احتیاط چھوڑ کریں. کے جائیں. بچے ہو سکتا ہے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں, کسی کو آئیڈیا ہو بچے گھر میں اکیلا ہیں, اتنے ان کے اوپر رسپانسبلٹیز نہ ڈالیں. جی بالکل نہیں. تو یہ بچے پالنا مشکل کام ہے, آسان نہیں. ہاں, اللہ پاک رحم فرمائے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں آپ سب کو اشفاق اسحاق ستی اور صدف عبدالجبار کا ایک بار پھر سے السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویکینڈ آپ کا کیسا گزرا؟ ٹھیک ٹھاک گزرا؟ منڈے بلوز پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بغیر سوچے بغیر سمجھے ہم نے بلو پہننا ہے, تاکہ اگر کوئی بھی ہم سے غلطی ہو یا کوئی بھی ہمارا دماغ ایکٹیو نہ ہو تو آپ نے وہ کرنا ہے. اچھا صدف, آئی کیپ مائی سیلف ایکٹیو. ڈو یو سلیپ لیٹ ٹل مطلب لیٹ ان دا مارننگ؟ موسٹ آف دا ٹائم. اچھا, آئی ڈونٹ, بیکاز یہ ہے کہ مجھے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے اور ویکینڈ کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایک دن میری عادت چینج ہو گئی, صبح جلدی نہ اٹھا, تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ مسئلہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ملینیلز کے ساتھ یہ مسائل ہیں. امیونٹی کم ہوگی نا, تو نیند خراب ہوگی, امیونٹی کم ہوگی, تو جتنے وائرل انفیکشنز ہیں وہ آپ کو جلدی سے اٹیک کر دیں گے, جکڑ لیں گے. اور جو لوگ ویکینڈ میں, جیسے کہ میں, لیٹ نائٹ جاگنے سے اپنا پورا آنے والا ویک خراب کر لیتے ہیں. ہوتا ہے نا صدف, اچھا پیٹرن بننے لگتا ہے, اس کے بعد میں اسے دوبارہ. اچھا مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں صدف کو بھی, کہ اگر فرض کریں کہ میں اپنے متعلقہ جو آورز ہیں ان سے ہٹ کے اگر 6 گھنٹے سے زیادہ یا جتنا بھی اگر میں زیادہ سو جاؤں, اس کے بعد میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور اس سر کا درد نہیں 7 سے 9 گھنٹے تو ریکمینڈڈ ہے, لیکن ہم ملینیلز کے نہیں. آپ جین زی کی بات کرتی ہیں نا, نہیں ملینیلز کے لیے, لیکن ہم ملینیلز کے لیے ایز یو گرو اولڈ تو آپ کو زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے, اور خواتین کو تو زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے. ہاں, تو آپ کی ویسے کتنی نیند ہوتی ہے ان انٹرپٹڈ جسے کہیں؟ ان انٹرپٹڈ 6 hours. That's what I'm saying نا. اور یہ جو موسم ہمارے ساتھ چلاکیاں کر رہا ہے, تو اس میں تو ہماری نیند کہاں سے ہوگی؟ ہماری نیند کو بہت رات کو میں اٹھا, آپ یہ سوچیں, میں اٹھ کے بیٹھا, اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا, میں نے پنکھے کو چلا کے دیکھا, سردی لگنا شروع ہوئی. پنکھے کو بند کیا, گرمی لگنا شروع ہوئی. اب میں کیا کروں؟ پھر اس کے بعد میں موبائل لے کے بیٹھ گیا, ریلز دیکھ رہا ہوں. ٹائم دیکھا 4 بج رہے ہیں. پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھا, میں نے کہا واٹ ایم آئی ڈوئنگ. اچھا, جب 4 بج جاتے ہیں تو پھر انسان یہ سوچتا ہے فجر پڑھ کے سو جائیں. ہاں, فجر اگر آپ پڑھ کے سوئیں گے تو پھر تو آپ سوئیں گے نہیں, پھر آپ دوپہر میں. اچھا, ایک اور چیز ہے, یہ بہت اچھی بات بتائی ہمارے دوست نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا پورا اپنے آپ کو کور کرتے ہیں, کچھ اپنا ٹیمپریچر مینیج کرنے کے لیے نا, جیسے مجھے گرمیوں میں ایسا پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے میں آ رہا ہوں نا, تو ایٹ ٹائمس کبھی کبھار آپ کا اے سی کام نہیں کرتا, یا کبھی کبھار آپ کو سمجھ نہیں آتی, تو میں ہاتھ یوں نکال کے چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ باہر ہوا کیسی چل رہی ہے. کچھ لوگ سوتے ہوئے ایسا کرتے ہیں کہ خود پورے اندر ہوں گے, وہ ایک ٹانگ انہوں نے یوں باہر انڈیکیٹر دینے کے لیے نکالی ہوتی ہے, لیکن تو وہ اس سے ٹیمپریچر مینیج کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ وہ ٹانگ اندر کر لیتے ہیں, پھر دوبارہ نکالتے ہیں. تو تھرو آؤٹ جو ہے اس ویدر نے, یہ ذاتی مشاہدات ہیں جو ہم نے تپسیا کے بعد آپ تک ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو دیٹ, کیونکہ ہمارے پروڈیوسر نے ہمیں یہ بات بتائی, تو بھائی اس کا مطلب ہے سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کراچی والے تو ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. چلے جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں 1122 کی ایک خاتون آپریٹر سے. لڑکی ہیں یہ, اور ان کا نام ہے روشان لغاری, بڑا پیارا نام ہے, اور انہوں نے فون پر رہنمائی کرتے ہوئے مریضہ کو کامیاب زچگی کروائی ہے. سو ان کی اس خدمات کے اطراف میں بحرین میں ہونے والی مڈل ایسٹ نیویگیٹر کانفرنس ہوئی 2025 میں. انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایمرجنسی ڈسپیچ ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں تربیت کیا زبردست رہی. مریضہ کی پڑوسن کی کال آئی, روشان نے بتایا, جس نے بتایا کہ زچگی کا عمل جاری ہے, مریضہ کی جان کو خطرہ ہے. اور ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا کنسرننگ کیا ہوتا ہے. آپ کا 1 بچہ ہو چکا, 2 بچے ہو چکے, 3 بچے ہو چکے, آپ کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی فالس کال تو نہیں ہے, یعنی کہ جب کوئی ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پھر ہاسپٹل, گھر سے ہاسپٹل تک کا ڈسٹینس بھی بڑا میٹر کرتا ہے. ٹریفک جیم تو کہیں نہیں مل رہی. اور ویسے اس سے پہلے یہ کہانی ہم نے ایک مووی آئی تھی, اس کے اندر یہ کہانی دیکھی تھی کہ جی کسی نے اس طرح سے سمجھا کے کیا تھا. یہ تو ایکچوئل میں روشان نے یہ کام کیا ہے. اچھا, اس میں ہوا یہ ہے کہ پروٹوکول فالو کیا انہوں نے. آدھے گھنٹے تک یہ کال جاری رہی, جس میں متعلقہ خاندان سے 8 مرتبہ کال بیک کر کے رابطہ کیا گیا, جس کے بعد ایک صحت مند بچی کی پیدائش ہوئی. چلیں تو بس ہم آپ کو مزید کیا بتائیں, اب انہی کی زبانی ہم باقی ساری باتیں سنتے ہیں. تو روشان لغاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. تھینک یو سو مچ روشان کمنگ آن آور شو, اور گڈ مارننگ ٹو یو. تو پہلے تو یہ بتائیے کتنا عرصہ, ویسے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ہوا کتنا عرصہ؟ ہاں, بیکاز یو لوکنگ سو ینگ. مجھے جسٹ 3 ایئرز ہوئے ہیں یہاں پر سرو کرتے ہوئے. اچھا,
Okay. सो किस तरीके से ये पॉसिबल हुआ, उनको कॉल आई, फिर आपने कैसे, आधे घंटे प्रोसेस रहा, ये कैसे ज़रा बताइएगा। जी नॉर्मली तो इस तरह की कॉल लैंड नहीं होती हैं डेली बेसिस पे। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब व्हीकल में पहुंच जाती हैं फीमेल्स तो उसके बाद डिलीवर हो रहे होते हैं बेबी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसी कॉल्स हमें रिसीव नहीं हुई। तो ऐसी कॉल्स रिसीव होती हैं ऑन कॉल बेबी डिलीवर की, बट 3 months बिफोर और 2 months बिफोर एक कॉल रिसीव हुई थी। मॉर्निंग शिफ्ट में हम थे, 9 to 10 के बीच में हमें कॉल रिसीव हुई। कॉलर की जो नेबर थी शी रिपोर्टेड के मींस जो पेशेंट की नेबर थी शी रिपोर्टेड के जो है वो बेबी का हेड स्टक है और डिलीवरी का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुआ हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एड्रेस वगैरह लेके जो हमारी डिटेल्स होती हैं प्रॉपर, एरिया गुलशन इकबाल कराची से ये कॉल थी। सो सबसे पहले प्रॉपर एड्रेस लेके कॉलर का नाम और उनका नंबर लेके ताकि हम उन्हें वापस अप्रोच कर सकें। ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जो चाहिए होती हैं। हमने फौरी तौर पर डिस्पैच कर दी थी। व्हीकल मूवमेंट में थी लेकिन हम ये वेट नहीं कर सकते थे कि व्हीकल पहुंचेगी तो फिर उनकी हेल्प हो, क्योंकि जिस पोजीशन में होते हैं बच्चे की डेथ का चांस था। बेबी की जो है वो कंडीशन क्रिटिकल थी, हेड स्टक था, कुछ भी हो सकता था। तो हमने कोई रिस्क ना लेते हुए अपने प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो किया। तकरीबन 8 टाइम कॉल बैक करके कॉलर का अप्रोच किया बिकॉज वो भी पैनिक थी, इमरजेंसी सिचुएशन थी। कैसा टफ टाइम उस वक्त होता है जब कोई इमरजेंसी होती है। सो उनको काउंसिल किया काल्मिंग टेक्निक्स यूज़ करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी बेबी डिलीवर। नहीं तो मुझे ये बताइए कि उनके पास इस मौके पे कोई मिडवाइफ वगैरह या कोई ऐसी इस तरह का उन्होंने हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया कि उनके पास कोई मेडिकल पर्सन मौजूद है या नहीं था। कौन खातून के पास? जो हमें बताया गया वो ये बताया गया हम नहीं लेके जा पा रहे हैं हॉस्पिटल बिकॉज जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ओल्ड एज हैं और वो परेशान हो रहे हैं। जस्ट शी रिपोर्टेड दैट कि वो परेशान काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं तो जस्ट नेबर हूँ, मैं तो ऐसे ही आई हूँ। फिर हमने उनको काउंसिल किया कि काइंडली थोड़ा आप कोऑपरेट करें। आप लोगों को कैसे अप्रोच किया? देखिए उन्होंने 1122 डायल करके हमें अप्रोच किया था। 1122 हेल्पलाइन है हमारी जिस पे कॉल करके आप जो है वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। 24/7 ये सर्विसेज होती हैं और जो है वो फिर हमने उनकी प्रॉपर हेल्प करते हुए एक हेल्दी बेबी अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे ये बताइए कि ये जो वैसे तो गाड़ियाँ हैं 1122 इसके अंदर स्टाफ क्या होता है और क्या वो इक्विप्ड होते हैं कि ट्रेन्ड सर्टिफाइड स्टाफ होता है मौजूद और तमाम तर इक्विपमेंट्स इसमें मौजूद होती हैं। लाइफ सेविंग एम्बुलेंस ये होती है और ये लाइक मिनी आईसीयू होती है। तो एट टाइम्स फीमेल्स होती हैं उसके अंदर ऐसे मामला से निपटने के लिए? फीमेल्स होती हैं लेकिन हर व्हीकल में मौजूद नहीं है फिलहाल हमारे पास, लेकिन मोस्टली व्हीकल्स में फीमेल स्टाफ भी मौजूद होते हैं और इस एक्सपर्टीज से रिलेटेड पर्सनल भी होते हैं। लाइक जैसे इस तरह की कॉल आई तो उन्होंने रेलेवेंट गायनेकोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कॉल आई है तो फिर हम किसी ऐसे पर्सन को कॉल ट्रांसफ़र करेंगे कि जो पेशेंट को गायनी इशू से यानी कि जो गायनी इशू से रिलेटेड हो वो फिर उनको ट्रीट करें। देखिए इस तरह पेशेंट का टाइम वेस्ट होता है। हम सब ट्रेंड हैं, हम सब सर्टिफाइड स्टाफ होते हैं, हम सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो रोशान इसमें हुआ कि आपने ज़ाहिर है कि ये तो एक्सपर्ट्स के काम होते हैं ना, इसके अंदर आपको पता है जो ट्रेंड गायनी और ऑब्स्ट्रक्टिस क्या कहते हैं कुछ इस तरीके से वर्ड होता है, वो जो प्रैक्टिस कर रही होती हैं उनको भी काफ़ी देख के डिसीजंस लेने होते हैं कि अब ये करना है, इस तरीके से करना है, सक्शन का भी इस्तेमाल होता है, 10 चीज़ें होती हैं। तो ऐसे आपने किसी अपने सुपीरियर से मशवरा लिया या क्या किया? देखिए हम ट्रेंड और सर्टिफाइड स्टाफ होते हैं, इंटरनेशनल एकेडमी से ट्रेंड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। हमारा यहाँ पर इन पाकिस्तान प्रैक्टिकली हमारा एक पूरा सेटअप होता है जिस पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम वो ट्रेनिंग ले लेते हैं और ट्रेनिंग में क्वालिफाई कर जाते हैं विद 90% अबव, उसके बाद हम सर्टिफाइड हो सकते हैं। उससे पहले हमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। जब तक हम सर्टिफाइड नहीं होंगे आप कॉल पे नहीं बैठ सकते। यानी कि उसके अंदर आपको गायनी से लेके हर तरह का प्रोटोकॉल जो जितनी भी चीफ कंप्लेंट्स या जितनी भी हमारे पास सीसीपी मौजूद है उन सब के अंदर जितने भी मेडिकल टर्म्स हैं उसके हवाले से बताया जाता है और ट्रेन किया। रोशान जैसे फ़र्ज़ करें कोई गिर गया है, उठ नहीं सकता, घर में अकेले है, एल्डरली पर्सन है, क्या वो भी आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल, हमें हर तरह की इमरजेंसी में आप अप्रोच करें क्योंकि अगर कुछ ऐसे भी कॉलर्स होते हैं जिनको सुई गैस का नंबर चाहिए होता है, के इलेक्ट्रिक का। पुलिस के लिए लास्ट टाइम कल मेरे पास एक कॉल आई, उनको पुलिस की इमरजेंसी की नीड थी लेकिन उन्होंने कॉल हमें किया। तो दैट डजंट मीन कि हम उन्हें कोई गाइड नहीं करेंगे, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमने फौरी तौर पे उनसे डिटेल्स ली ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वो हमें अप्रोच करके ऑलरेडी उनका टाइम वेस्ट हो चुका है क्योंकि वो 15 को डायरेक्टली अप्रोच उन्होंने नहीं किया। तो हमने उनसे डिटेल्स ली, डायरेक्टली 15 को अप्रोच किया और फौरी तौर पर हमने वहाँ से उनके लिए
یعنی کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ موبائل اگر فائر مفت کروا بریگیڈ دی. کا کسی نے پوچھ لیا بالکل آپ نے تمام تر چیزوں کے لیے یہی مجھے call یہ کرنا بتائیں کہ بیسک چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جس کے اندر مثال کے طور پر حادثات ہوتے ہیں جی. حادثات کی صورت میں ہم کو نہیں پتا ہوتا ایٹ ٹائمز کہ ہم نے جو متعلقہ شخص ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, سب سے پہلے تو میں یہاں پر اکثر میں اور صدف یہاں پر آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اسٹاپ دا بلیڈ ایک کیمپین ہونی چاہیے, کیونکہ گولی لگنے سے لوگ ایٹ ٹائمز نہیں مرتے, خون بہہ جانے سے مر جاتے ہیں, یا ایکسیڈنٹس کی صورت میں بھی خون بہہ جانے سے, یا فرض کریں کوئی نیک انجری ہے اس صورت میں ہوتا ہے. تو آپ کی گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو کسی نے فون کیا کہ بھائی ایک بندہ گرا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی گردن میں کسی طریقے سے چوٹ ہے, کیسے آپ اس کو گائیڈ کریں گی؟ سب سے پہلے ہوتا ہے یہ کہ فوری طور پہ ہم ایڈریس وغیرہ لے کے ڈسپیچ کرتے ہیں وہیکل. ٹھیک ہے. بیکاز روڈ سائڈ پہ ہے, پینک اتنا زیادہ ہوتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں پیشنٹ کو آپ سیف سائڈ پہ لے آئیں تاکہ کوئی اور انسیڈنٹ نہ ہو جائے یا کوئی میس کریٹ نہ ہو. اس کے بعد سب سے پہلے ہم کچھ کنڈیشن پیشنٹ کی جاننے کے لیے کچھ کویشچنس کرتے ہیں, جیسے کہ وہ کہیں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں یا اس طرح کی ڈیٹیلز لیتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے پیشنٹ کو غیر ضروری موومنٹ کے لیے منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ان کے کہیں پر بھی فریکچر ہے تو وہ اور خراب ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور کمپلیکیشن پیشنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب جو بلڈ روکنے کا طریقہ ہے, بلیڈنگ کنٹرولنگ کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی صاف سوکھا کپڑا منگا لیجیے. اگر ان کے پاس کوئی صاف سوکھا کپڑا موجود نہیں ہوگا تو ہم پیشنٹ کی شرٹ یا کوئی اس طرح کی چیز, کوئی ایسی فیمیل ہوتی ہیں جو اسکارف وغیرہ کے علاوہ ایکسٹرا چادر لیتی ہیں, کوئی بھی ایسی چیز, اس کا استعمال کرتے ہوئے جو جہاں سے خون بہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھوا کے اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہوتا ہے, زور سے نہیں, ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پراپر, ہلکے ہاتھ سے پریس کریں تاکہ بلڈ رک سکے. موسٹ آف دا ٹائم جب ہیوی بلیڈ کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ تو وہ نہیں رکتی ہے, تو پھر ہم سے ان کو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ نے اس پہ مزید ایک اور بار جہاں سے خون بہ رہا ہے وہاں پہ ایک اور جو پہلے کپڑا رکھ چکے ہیں اس کو آپ نہیں ہٹائیں گے, نہ اس کو کھول کے دیکھیں گے, اس طرح سے بلڈ اور زیادہ ویسٹ ہوگا. اسی کے اوپر مزید اور کپڑا رکھیں اور جہاں جس ایریے سے جس اینگل سے خون نکل رہا ہے وہاں پہ آپ نے کپڑے کے اوپر 2 انگلیاں رکھ کے اس کو ہلکے ہاتھ سے اور پریس کرنا ہے تاکہ وہ جہاں سے خون بہ رہا ہے اس جگہ پہ جب ایکسٹرنل پریشر آئے گا تو وہ تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے گا. اتنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے, اتنے میں تو ہماری وہیکل بھی ارائیو کر جاتی ہے. اور ہڈیاں اگر کوئی فرض کریں کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے گردن میں تو اس کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم بالکل بھی ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں دیتے کسی بھی لے پرسن کو کہ وہ ان کو اٹھائیں یا کھڑا کرنے کی کوشش کریں یا بٹھائیں, کیونکہ دیکھیں لے پرسن ہے, وہ ٹرین نہیں ہے, وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے, وہ میڈیکلی ٹرین نہیں ہے. اور روشن مجھے یہ بتائیں رسپانس ٹائم اس وقت, کیونکہ کراچی میں ہمیں پتہ ہے کہ گاڑیاں بڑی آسان نہیں ہے موو کرنا, ٹریفک جیمز بھی ہوتے ہیں, لیکن رسپانس ٹائم کیا ہوتا ہے یا ایریا کے حساب سے ویری کرتا ہے؟ ڈسپیچ ٹائم ہمارا ہوتا ہے 90 سیکنڈز کا. اچھا 90 سیکنڈ نکل جاتی ہے گاڑی, ڈسپیچ کر دی جاتی ہے, ڈیٹیلز بھی دے دی جاتی ہیں, وہیکل بھی موو کروا دی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے یہ روڈ کی کنڈیشن اور ٹریفک پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہیکل کتنی دیر میں پہنچتی ہے. اب جیسے کہ لائف تھریٹننگ کیسز ہوتے ہیں جس میں کہ سی پی آر آ جاتا ہے کہ ایک پرسن کا سی پی آر آن کال چل رہا ہے, ایگزیکٹلی کارڈک اریسٹ جسے کہتے ہیں, یا آپ اسسٹ کر سکتے ہیں. بالکل ہم اسسٹ کرتے ہیں ایسی کالز. لیکن ابھی تک یہاں پر جو گاڑیاں ان میں ڈیفیبریلیٹرز نہیں ہیں؟ بالکل ڈیفیبریلیٹر موجود ہے ہماری ایمبولینس میں, بالکل ڈیفیب موجود ہے ہماری گاڑی میں. وینٹ موجود ہے ایمبولینس کے اندر, پورٹیبل وینٹ ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا یہ منی آئی سی یو ہے اور یہ لائف سیونگ ایمبولینسز ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ روشن. اوارڈ بھی ملا ہے خاص طور پہ آئی تھنک, اور نہ صرف اس ٹاپک پہ بلکہ ہم نے ہٹ کے جو باقی کوسچنز بھی آپ سے کیے, تو آئی ایم گلیڈ یو کیم ہیئر, اور بڑی اچھی بات ہے, بڑی ویلیوبل سروسز. چلیں جی, آپ نے یہ جو پرینک کال جو کرتے ہیں نا, یہ فضول میں بھی کالز کرتے ہوں گے نا بعض اوقات, ہے نا؟ ایسا بھی ہے, لیکن ہم اس ایسی کنڈیشن میں ایمرجنسیز کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کر سکے. ہمیں پورا اپنا فوکس جو ہے وہ اپنی اسکلز پہ رکھ کر پھر ایک کال کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے پھر اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کسی بھی کال کو فیک سمجھیں. موسٹ آف دا ٹائم ایسی بھی کالز ہوتی ہیں کہ جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے بات ہی نہیں کر پا رہا ہوتا, تو کال پہ سائلنس ہمیں رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ کچھ ہو نہیں رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو کہ وہ بات ہی نہ کر سکتا. 1122 جو ہے از دا نمبر جس پہ آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو اس سچویشن سے گزرنا پڑے, لیکن پھر بھی یو کین ریلائی آن 1122. چلیں, تھینک یو سو مچ روشن لگادی فار یور ٹائم. اچھا جی, اب کیا ہے جی ہمارے پاس؟ اچھا جی, اب ایک اور کیسز ایسے ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے اضافہ ہوا تھا, اور کراچی کا بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. وہ ہے جی گلی محلوں میں ہم نے دیکھا ہے جو آوارہ کتے گھوم رہے ہیں. کیوں؟ مجھے بات بتائیں کہ گلی میں گھومنے والے کتوں کو کیا
शरीफ भी कहा जा सकता है? ये नहीं। आवारा की टर्म लगा के उन बेचारों के साथ और जुल्म क्यों किया जाता है? इसलिए कि देखें वो कोई किसी के पैट नहीं है, हाँ। वो किसी के ले पालक नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो एक कहते हैं ना उनको खाने पीने को नहीं मिलता, तो आई डोंट नो समथिंग हैपन विद देम, और फिर वो इंसानों के लिए खतरात का सबब बनते हैं। तो अब हो क्या रहा है, रवा माह के पहले 25 दिनों की बात कर लें, हालांकि पूरा मंथ गुजर चुका है, लेकिन हम अगर सिर्फ 25 दिनों की बात करें तो तकरीबन 4000 कुत्ते के काटे के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 4000 के करीब। जिना अस्पताल में 1500 से ज़्यादा, जबकि सिविल अस्पताल में 2000 केसेस रिपोर्ट हुए। और यही सूरत हाल सिंध हुकूमत की जानिब से इस हवाले से सवाल उठाया गया है कि भाई क्या सूरत हाल बनेगी। और आपको याद है हमारे साथ एक डाउस से आए थे जिन्होंने कहा था हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं रेबीज की, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हम ये जान लेते हैं ना अवेलेबल होगी वो कि करना क्या है, क्योंकि जाहिर है कि कोई तरीक़ेकार तो होना चाहिए जिससे इसे बचा सकें। अच्छा, आपसे कुछ देर पहले हम नादिर गबोल के बयानात का तज़किरा कर रहे थे जो उन्होंने बिलावल साहब से रिलेटेड दिए कि भाई वो आ सकती है तहरीक अदम एतमाद भी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम इस टॉपिक पे तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नादिर, ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त ये जो मसला है, यानी कि जहाँ आप देखें गली मोहल्लों में, ख़ास तौर पर सोसाइटीज़ में, इधर कुत्तों की भरमार है और फिर जाहिर है कि उनके मिजाज का कुछ पता नहीं होता, छेड़े बगैर भी एट टाइम्स वो आपको काट जाते हैं और आपको नहीं पता कि किस में कोई रेबीज़ का कोई वायरस मौजूद है, और एट टाइम्स जो है वो इट्स टू लेट फॉर द पर्सन। तो क्या आपके पास क्या इस चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं अब तक, और क्या कोई मुहिम इस हवाले से चलाई जा रही है कि इसकी किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है इस मामले को? जी, अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूअर्स को। बिल्कुल ये एक रिपोर्ट हुए हमें केसेस, और मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़े हैं जिस तरह आप फरमा रहे थे कि 25 डेज़ में 4000 डॉग अटैक केसेस हुए हैं। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवन दो दिस इज़ मोस्टली लोकल गवर्नमेंट इशू, मतलब जो टाउन या म्यूनिसिपल कमिटीज़ होते हैं उनका इशूज़ है, मगर फिर भी सिंध ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। सिंध रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम बनाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, इसके तहत मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स, अवेयरनेस कैंपेन्स भी हम करते रहते हैं। अभी जैसे सदफ फरमा रही थी कि इनको खाने को कोई नहीं देता, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी रहायशी हैं नेबरहुड्स में, इनको खाना ना दें, क्योंकि खाना देते हैं तो इनकी ब्रीडिंग होती है, ये बढ़ते हैं, इनको गली मोहल्लों में होना ही नहीं चाहिए। सिंध गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि इनको एथिकली रिमूव करे गली मोहल्लों से। देखिए, एक टाइम होता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि डिफेंस के इलाके में CBC इन कुत्तों को, अल्लाह माफ करे, शॉटगन लेके इनके जो मुलाजमीन होते थे वो इनको मारते थे। दैट इज कम्प्लीटली अनएथिकल, इस तरह नहीं होता। नादिर, एक चीज़ बताएं, तकरीबन 4000 कुत्ते के काटे केसेस 25 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं, तो यहाँ तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना कि किसी तरह, ज़ाहिर है इतनी तादाद में जब ये केसेस हो रहे हैं तो अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए, ये होने ही नहीं चाहिए, 4000 तक नंबर ही नहीं पहुँचना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रही है कि इनको स्ट्रीट से रिमूव करें। अगेन मेरा अर्ज ये था कि ये जो टाउन और म्यूनिसिपल कमिटीज होते हैं उनका सब्जेक्ट होता है सफाई सुथराई इलाकों में और इस तरह की जो सिविल इश्यूज होते हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की समझ रही थी मौजूद होना, क्योंकि हम तो ये सुनते हैं ना कि रेबीज़ की वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं होती, पहले इंडिया से आती थी, यहाँ का स्टेटस क्या है, क्या एडिक्वेट है यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल? क्योंकि हमें कुत्ते के काटे के डर के साथ साथ रेबीज़, आपको पता है कि वो आपके सिम्टम्स एक दफ़ा आ जाएं तो दैट्स 100% फेटल, और वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इट्स लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और जानलेवा साबित हो सकता है अगर आपको एक रैबिट डॉग बाइट करे। तो रेबीज़ की वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है, हमने टाउन्स तक पहुंचाई हुई है, तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने पहुंचाई हुई है रेबीज़ वैक्सीन। जो भी इश्यूज अल्लाह माफ करे आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं कि जहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, वो इंडिविजुअल केसेस हैं, बट गवर्नमेंट लेवल पे हमने निचले सतह तक फराम की हैं वैक्सीन्स। तो अभी आपको अंदाजा है कि हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वी आर गोना चेक इट। जी बिल्कुल, आप सिविल हॉस्पिटल जाएं या आप जिना हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे आपको रेबीज वैक्सीन, मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, अवेलेबल मिलेगी। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने डिनाई किया है, अगर किसी अमले ने डिनाई किया है तो वो भी रिपोर्ट करना चाहिए ताकि फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि हमने तो निचले लेवल पे इंडिविजुअल इनफरादी लेवल पे किसी ने अगर रिफ्यूज किया है। लेकिन आपने अभी तज़किरा किया जिना और सिविल का ना, ये तो दो बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि कराची तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर इन दो बड़े हॉस्पिटल से तो काम नहीं चलता, और सारे लोग अगर यहाँ पर जाएंगे, लेट्स से कि 4000 लोगों को कुत्तों ने काटा,
تو 4 کے 4,000 چلے جائیں گے تو یہ بڑا برڈن ہو جائے گا. آپ نے کہا پہلے تو اگین میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ 4,000 کیسز بائٹنگ کی ہونی نہیں چاہیے. اسی کے لیے ہم نے اویئرنیس کیمپین شروع کیے ہیں کہ سب سے پہلے تو علاقے کے رہائشی آپ کھانا نہ ڈالیں. اس دن میری آنکھوں کے سامنے میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ ایک CBC کے علاقے میں جو کہ اگین گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر نہیں آتا ہے, ڈیفینس کے انڈر آتا ہے, وہاں پہ ایک خاتون کتے کو کھانا کھلا رہی ہے. نادر کپور صاحب ڈونٹ گیٹ می رانگ, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ سے, بیکاز آئی تھنک آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی باتوں سے سنسیئرٹی کا اظہار بھی ہو رہا ہے. کراچی میں کچرے کا مسئلہ ہو تو یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے, نہیں حل ہو پاتا. کراچی میں گٹر کے ڈھکن کا معاملہ ہو, میئر کراچی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جب بہت شور اٹھتا ہے تو پھر کوئی سلوشن اس کا نکلتا ہے. کراچی میں کتوں کی بھرمار ہو جائے تو سندھ حکومت کہتی ہے کیا کریں جی, بڑا مشکل کام ہے. کتے کے کاٹے کی ویکسین دستیاب نہ ہو تو کہتی ہے کہ جی بڑا مشکل کام ہے. کہیں تو مسئلہ حل کرے سندھ حکومت, کہیں تو حل کرے. سندھ حکومت جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ دن رات کوشش کر رہی ہے عوام کو سروسز اور ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے, مگر ورلڈ اوور ایک بیسک سیوک ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں, رہائشیوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جس طرح کتوں کے اوپر میں اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں, جو آپ کی آڈینس سن رہی ہے, برائے مہربانی ان کو اپنے علاقوں میں کھانا وغیرہ نہ ڈالیں اور الٹا رپورٹ کریں. تو لوگ کھانا بھی نہیں دیں گے اور کوئی اتنا ڈیئرنگ نہیں ہے کہ وہ نہیں. ہم تو ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو سندھ ریبیز کنٹرول پروگرام ہے, ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے, گورنمنٹ آف سندھ کا انیشیٹو ہے. سندھ ریبیز کنٹرول پروگرام کا ایک پارٹ یہی ہے. اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہماری ٹیمز گراؤنڈ پہ جاتی ہیں اور اس طرح کے ڈاگس کو ریموو کرتی ہے ایتھیکلی, اور ان کو پھر نیوٹر کر کے ویکسین کر کے ان کو میک شور کرتی ہے ایتھیکلی. ان کو کوئی اور ابھی تک نمبر کیا ہے ویسے آپ کے پاس؟ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس محکمے کے نمبرز ہوں گے. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ تھا, بیچ میں رہ گیا, آپ نے 2 ہاسپٹلس کے نام گنوائے, لیکن آپ نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹلس میں تقسیم کیے ہیں. کراچی کی ظاہر ہے کہ 5 ڈسٹرکٹس ہیں, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. وہاں پہ کس لیول پہ کون کون سے ہاسپٹلز ہیں تاکہ ہم ان کو کوٹ کر سکیں کہ بھئی یہاں ویکسینیشن موجود ہے کتے کے کاٹے کی؟ نہیں, سندھ کے اندر, کراچی کے اندر 5 سے زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں, 6 ڈسٹرکٹس ہیں. مگر جیسے فار ایگزامپل میرا حلقہ ہے لیاری, وہاں پہ لیاری جنرل ہاسپٹل ہے, وہاں پہ بھی ویکسین اویلیبل ہے, میں نے چیک کرایا ہے. اور کمپیئر ٹو ڈیفینس لیہری میں کتے کم ہیں, میں آپ کو اتنا بھی بتا سکتا ہوں. یا ڈیفینس میں اگر ہم جاتے ہیں کھانا کھانے کسی ریسٹورینٹ میں, کسی بھی بخاری کمرشل, یا وہاں پہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ DHA اور CBC فنڈز کمپیریٹیولی کتنے زیادہ ہے, وہاں پہ ٹیکس کلیکشن ریزیڈنٹ سے لاکھوں کی تعداد میں ایک رہائشی وہاں پہ ٹیکس دیتا ہے, مگر وہاں پہ آپ کو لیاری سے زیادہ کتے آپ کو ملیں گے. اور انفارچونیٹلی لوگوں کی اویئرنیس کی کمی ہے. بچے بھی علاقے کے جو ہوتے ہیں وہ جا کے چھیڑتے ہیں ان ڈاگس کو, پھر ڈاگس جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی نے چیزیں آسان کر دی ہیں. ابھی گارڈن کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے, ہمیں پتہ چلا جی سراغ رسا کتے, حالانکہ وہ ایک ڈفرینٹ بریڈ ہے, سراغ رسا کتے حیدرآباد سے منگوائے گئے. کراچی میں مجھے بڑی سن کے حیرت ہوئی کہ جو کتے ہیں وہ صرف منشیات یا بسوں کو سونگھ سکتے ہیں, لیکن وہ یہ والا کام نہیں کر سکتے. دس از ویری سرپرائزنگ. اتنے بڑا شہر اتنی بڑی ریسورسز اور ریونیو جنریٹ کر کے آپ کو دیتا ہے. دوسرے مجھے بتائیے گا, آپ ٹیکنالوجی سے میپنگ کر کے یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کن علاقوں میں کتنے کتوں کی بھرمار ہے, تاکہ آسانی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ یہ معاملہ حل کیا جا سکے؟ دیکھیے, سب سے زیادہ تو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ جو ڈیفینس ہے CBC کے انڈر فال کرتا ہے. وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ ہے وہ CBC جو کینٹونمنٹ بورڈ آف کلفٹن ہے اس کے انڈر آتا ہے. وہاں پہ سب سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, کیونکہ ان علاقوں میں یہ زیادہ تر جو یہ کسائیوں کی دکان ہوتی ہیں یا دیگر جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کھانا پھینکا جاتا ہے. اس کو تو سب سے پہلے کھانے کو آپ صحیح طرح سے, جو لیفٹ اوور ہوتا ہے ریسٹورینٹس کا, اس کو صحیح طرح سے ڈسپوز آف کریں. جو کسائیوں کی دکان ہے وہ کچرا نہ پھینکیں. اس سے ہٹ کے بھی نادر صاحب, یہ جیسے ناظم آباد کا علاقہ ہو گیا یا بنارس کا علاقہ ہو گیا یا اور جو باقی علاقے ہیں, وہاں پر چکر پتہ ہے کیا ہے, یہ کچرا کنڈیاں جو ہوتی ہیں ان سے بھی بڑے فیضیاب ہوتے ہیں یہ کتے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ پرسنلی جا کے کتوں کو کھانا دے رہے ہوں, یہ ہر جگہ سے استفادہ کر لیتے ہیں, لیفٹ اوور کہیں سے بھی مل جاتے ہیں. میں اس چیز کو بالکل اس چیز پہ اگری کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے نچلے سطح تک امپاور کیا ہے لوکل گورنمنٹس کو, کیونکہ ایک اوور آل ڈیمانڈ بھی تھی اور ایک ٹرینڈ بھی تھا کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرے, کہ جو پروونشل لیول پہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے پاور, اس کو نچلے سطح تک آپ ڈیولیوشن آف پاورز کریں. تو اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ فار ایگزامپل کراچی کا اگر ہم تذکرہ کریں, کراچی کے اندر
26 کے لگ بھگ کوئی ٹاؤنز ہیں، اس میں سب میں پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمینز بھی نہیں ہیں. جیسے ناظم آباد کی آپ نے بات کی، وہ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن چیئرمین وہاں پہ نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کا ٹاؤن چیئرمین ہے. اور انفارچونیٹلی کوآرڈینیشن کہ یہ مسئلہ حل ہو، سب چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو. بالکل بالکل اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. دیکھیں اگین مگر وہی ہے نا کہ ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ لوکل نچلے سطح پہ کچھ چیزیں ٹیکل نہیں ہو رہی، تو اس لیے ہم نے پروونشل لیول پہ گورنمنٹ آف سندھ کا انیشیٹو ہے سندھ ریبیز کنٹرول پروگرام، اس کے تحت ہی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایسے ہاٹ اسپاٹ ایریاز جہاں پہ اس طرح کے زیادہ ایشوز ہیں، وہاں سے ہم ڈاگس کو ایتھیکلی ریموو کر رہے ہیں اور ان کو پھر شیلٹرز تک پہنچا رہے ہیں. کیونکہ پرانے زمانے میں جس طرح اگین میں نے عرض کر رہا تھا کہ شارٹ گن لے کے سی بی سی ڈی ایچ اے کینٹونمنٹ بورڈ کے کلفٹن کا عملہ کتوں کو شوٹ آن سائٹ کرتے تھے روڈوں پہ، میں خود دیکھتا تھا، اس چیز کا گواہ ہوں میں. تو اب کم از کم ایسی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں بیکاز ہیومن رائٹس. لیکن ویسے بات یہ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو دیٹ، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کہ چڑیا گھر میں اگر کوئی انسان کی زندگی پہ بن آتی ہے تو وہ اس جانور کو مارنے سے دریغ نہیں کرتے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومن لائف کمز فرسٹ. ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی. یہ یہاں پر بھی پہنچنا ہی نہیں چاہیے نا، وہ تو بالکل آپ سمجھیں کہ ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہو سکتا ہے، بٹ انیشیل فیز میں تو اگین ہماری ٹیمز they are on the ground let's surveillance کے بعد remove کریں. let them be effective نادر صاحب, because it seems that they are on the ground but they are not working. citizens کی طرف سے بھی input چاہیے. citizen اور government کی ایک partnership ہوتی ہے and it's a two-way relationship. citizens بھی ہماری help کریں. point out کیا نادر کہ جہاں کچرا کنڈیاں ہوں گی وہاں پہ یہ خود ہی ان کی افزائش ہوگی, تو اب پہلے آپ وہ مسئلہ ایڈریس کریں گے. پوری ایک چین, پورا ایک سائیکل ہوتا ہے, یہ پورا ایک پوری چین بنی ہوئی ہے, پورا ایک چین بنتا ہے. اس چین کا سب سے جو امپورٹنٹ کڑی ہوتے ہیں وہ علاقے کے رہائشی ہوتے ہیں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, کچرا اٹھانا گورنمنٹ کی اگر ذمہ داری تو کچرا نہ پھینکنا ایک عام سٹیزن کی بھی ذمہ داری ہے. کچرا ٹائملی اٹھا لینا. کراچی شہر میں رہتے ہیں, اگر آپ کراچی شہر میں گھومیں آپ دیکھیں انفارچونیٹلی کتنی نیگلیجنس ہوتی ہے سٹیزن کی طرف. وہ اوپر اپنے فلیٹ سے وہ تھیلی میں کچرا جو ہوتا ہے وہ گوشت چھچڑا اس کا اٹھا کے پھینکتے ہیں, اچھالتے ہیں. آپ دیکھیں ہر جگہ تو گورنمنٹ نہیں ہو سکتی نا, گورنمنٹ کی ہیلپ کرے رہائشی, اس طرح کچرا نہ پھیلائیں. جو مخصوص کچرا کنڈیاں بھی ہیں گورنمنٹ کی, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, اصل میں ہمارا ٹاپک ہم آف ٹاپک ہو جائیں گے, لیکن آئی ایم شیور کہ یو آر ینگ اینڈ یو آر انرجیٹک, آپ اس پہ جس طرح صدف نے کہا کہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ یہاں پر سے کچرے کے ڈمپنگ پوائنٹس کہاں پر ہیں, کتنے وہاں سے ٹرک چل کے جانے چاہیے, کچرا کی گاڑیاں کتنا کچرا اٹھا کے کہاں سے لے کے کہاں پر جا کے ڈمپ کر رہی ہوتی ہیں. آپ خود جائیں تو یو کین لک ایٹ دا اسپاٹس کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے کچرا نہیں اٹھ رہا. سو دیٹس اے پرابلم. لوگوں کا پرابلم ہے بالکل, لوگوں کو اپنے سیوک سینس کا پتہ ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر مسائل اور بھی بڑھ گئے ہیں. اٹس اے چین ریئیکشن. مثال کے طور پر ٹیکس کا پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے, ایٹ ٹائمز نہیں لگ پاتا, پھر لوگ بھی اس سے شکوہ گناہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دیر آر سو مینی ٹاپکس جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. ہم آپ کو دوبارہ انشاءاللہ لائن پہ لیں گے. بہت شکریہ نادر بول صاحب. بھائی بات یہ ہے کہ دیٹ از ٹرو کہ شہریوں کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے, لیکن شہریوں کو کچرا نہیں پھینکنا چاہیے, شہریوں کو ان کتوں کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کر رہے ہیں تو نہ کریں, لیکن وہ ڈسٹ بن رکھیں بڑے بڑے تاکہ لوگ اس پہ جا کے کچرا پھینکیں اور پھر سڑک پہ نہ. اور کئی جگہ میں جاتا ہوں ایٹ ٹائمز مجھے نہیں بن ملتا, آپ کو ساتھ کیری کرنا پڑتا ہے کچرا. چلے جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آئی ایم ایف جب پیسے دے گا تو شرطیں بھی رکھے گا, اور بات بات پر شرائط آتی رہیں گی. اور وہ شرطیں کیا ہیں جی؟ اب ایک نئی شرط آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جی زرعی ٹیکس لگایا جائے. کافی عرصے سے ڈیمانڈ بھی تھی آئی ایم ایف کی, اور ظاہر ہے جو ہمارے یہاں ماہر معاشیات ہیں وہ بھی حکومت کو یہ مشورے دیتے رہیں. تو اب حکومت نے یہ جو سندھ حکومت نے خاص طور پر اس شرط پر سندھ حکومت کا زرعی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور زرعی ٹیکس کی شرح سالانہ 15 سے 45% ہوگی. سندھ کابینہ کے اجلاس آج طلب کیا گیا ہے اور بل بھی آج منظور کرایا جائے گا. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے پارلیمانی پارٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے اور تینوں صوبے زرعی ٹیکس نافذ کر چکے ہیں. جب تک آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں ان کی مرضی سے ٹیکس لگانا پڑے گا, اور اس کے بعد نہیں, اس کے بعد صرف سیلریڈ کلاس. تو بھائی پہلے نکلے تو ان کے. اچھا پھر ٹھیک ہے, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشیات محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ہم جب یہاں پر پتلی گردن کی بات کرتے ہیں تو وہ سیلریڈ کلاس کی ہوتی ہے, اور انہی پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے, اور بار بار لگایا جاتا ہے, اور بے انتہا لگایا جاتا ہے, اور ٹیکس ریفنڈ کا کوئی چکر پاکستان میں ہے نہیں. بل واسطہ بلا واسطہ ٹیکسز انہی پہ لگتے ہیں. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ ایک تاجر دوست اسکیم آئی تھی جس کے اوپر اس کا کیا ہوا وہ تو اپنی جگہ, لیکن اب زراعت پر یعنی کہ زرعی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی شرط پر. تو یہ کتنا ضروری ہے
اور اس کا کیا نتائج کیا نکلیں گے, کیا اس سے کتنا ریونیو اس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ جی سہیل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان میں ہر چیز بڑی لیٹ ہوتی ہے, بہت سلو موونگ ہوتی ہے, اور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ یہ ایگریکلچر ٹیکس کی بات ہم بہت عرصے سے کر رہے تھے, مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے تو یہ ٹیکس تھا ہی نہیں, پھر یہ ٹیکس لگایا گیا اور یہ صوبوں کو دے دیا گیا, اور اس کی میکسیمم شرح 15% تھی, اور صوبے چونکہ خود کفیل تھے, ان کو اتنا پریشر نہیں تھا, خسارے کا سارا خسارہ فیڈرل حکومت بیئر کرتی تھی, تو انہوں نے ایفرٹ بھی نہیں کی, اور 4-5 ارب روپے صوبے پاکستان کا میں ٹیکس جمع کرتے ہیں, جہاں 11,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا سیلریڈ کلاس ہے یا فار دیٹ میٹر انڈسٹریل سیکٹر ہے یا کارپوریٹ سیکٹر ہے, ان کا ٹیکس ریٹ تو 30-40% ہے. تو میرے خیال میں یہ خوش آئین بات ہے کہ دیر آئے درست آئے. IMF نے اپنے اسٹرکچرل بینچ مارک میں یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ 1 جنوری 2025 سے زرعی ٹیکس کلیکٹ ہوگا. کلیکٹ تو ہو رہا تھا, مگر اس کو ریشنلائز کیا جائے گا, اس کے لیے قانونی تبدیلیاں کی جائیں گی اور اس کا ریٹ بڑھایا جائے گا. تو اب آپ نے جس طرح کہا کہ سندھ حکومت نے یہ قانون سازی کر دی ہے, اس سے پہلے پنجاب اور KPK آلریڈی کر چکے ہیں, تو اب امید یہ ہے کہ ایگریکلچر سے بھی ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا. اب سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی سبسٹینشیل کلیکشن ہوگی جس کا فائدہ عوام کو ہو یا سیلریڈ کلاس کے اوپر مزید ٹیکس نہ لگے. ہاں, تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں ان کا تخمینہ تو IMF کا اور حکومت کا ہے کہ 300 ارب روپے جمع ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی 300 ارب روپے جمع ہوں. اس کے 2 ریزن ہیں. 2 ریزن ہیں اس کا. ایک تو ول نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو زیادہ تر لوگ ہیں, نہ صرف اس حکومت میں بلکہ جتنی بھی پاکستان میں 20-25 سال میں حکومتیں آئیں, وہ ایگریکلچرسٹ رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کرتے. تو ایک تو لگتا ہے کہ ول دیکھنی پڑے گی, اور 2 قانونی تبدیلیاں ہو گئی, ریٹ بڑھ گئے, کہ ول حکومت کی ہے یا نہیں, مجھے لگتا ہے کمزور ہے. دوسرا یہ کہ ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ ہے. جس طرح سیلریڈ کلاس ہیں, آپ اور ہم تو ڈاکیومنٹڈ ہیں, شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو فارمر ہے یا زمیندار ہے, کیا وہ ڈاکیومنٹڈ ہے نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ زمیندار خاص طور پہ جی, مگر مجھے لگتا ہے 3-4 بلین کی کلیکشن سے تو بڑھ جائے گا, مگر 300 بلین حاصل کرنا مشکل ہوگا. تو اب اس پہ ہو کیا سکتا ہے. اور دوسرا میں گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی بات کر رہا تھا کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ بلیڈ بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ if there is bleeding somewhere تو وہ اکانومی کی بہتری میں تو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو آسٹیریٹی میجرز آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو لینے چاہیے, یا جس طریقے سے حال ہی میں ہم نے ایک اسپری دیکھی ہے, وہ شاپنگ اسپری کہیں یا ان کو کہیں کہ سیلری انکریز اسپری, یعنی کہ 300, 400, 500, 600% تک اضافے ٹاپ لیول پر کیے گئے. تو یہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں آپ کی اکانومی کو؟ نہیں, یہ آپ کی بات بجا ہے کہ پاکستان میں جو ہے فسکل ڈیفیسٹ پچھلے 5-6 سال سے کوئی 7-8% تھا. اس کے 2 ریزن تھے کہ ٹیکس کلیکشن بھی کم ہو رہی تھی اور خرچے بھی زیادہ تھے. اب دیکھیں, یہ بظاہر تو میڈیا پہ آ کے یہ کہنا کہ کسی کی سیلری 3 لاکھ کی 6 لاکھ کر لی گئی یا کسی کو گاڑی دے دی گئی, ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر میرے خیال میں ایک ریشنل ڈیسیشن میکنگ ہونا چاہیے. جہاں پہ بلا ضرورت خرچے ہیں ان کو کم کرنا چاہیے, اور جہاں پہ جینوئن ہے اس کو بڑھانا بھی چاہیے. فار انسٹنس اگر آپ کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ایک آدمی کو تنخواہ 8 لاکھ مل رہی ہے, سرکاری ادارے میں 2 لاکھ مل رہی ہے, تو پھر 2 لاکھ کی کوالٹی ملے گی نہیں. تو تنخواہیں بڑھانا بری بات نہیں ہے, مگر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وزراء ہیں, ایک تو دے آر آلریڈی ویل آف. ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ارکان قومی اسمبلی تو نہیں ہے, بیکاز نیشنل اسمبلی تو قومی ہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر اپنا خود ہی جنریٹ کر رہا ہے ریونیو. یہاں پہ سرکاری دوروں میں تو ٹیکس پہ اور پلس جو جاب سیکیورٹیز, اگر ہم اس پہلو پہ بھی آ جائیں تو جو جاب سیکیورٹیز یا جو پینشن وغیرہ کے ساری چیزیں ایٹسیٹرا, اب تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, لیکن جو چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہ نہیں ہوتی پرکس اینڈ پریویلیجز. دیکھیں, ایک آپ اپنی ریسرچ کر لیں, اگر آپ سرکاری ادارے کا پیکیج لے لیں, FBR کا یا فار دیٹ میٹر گورنمنٹ آف سندھ کا, اس کا پیکیج جو ہے حبیب بینک سے یا ARY اور جیو سے کم ہی ہوگا آن این ایوریج. ٹھیک ہے,
मगर दूसरा आपका रहा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो देखिए अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है। नहीं, आप प्राइवेट बैंक से कर लेना। ARY तो एक मीडिया चैनल है, मीडिया चैनल जो है उनकी एक अलग ही आप कह लें कि 2, 3, 4 ऐसे मीडिया चैनल हैं जो अच्छी सैलरी पे कर रहे हैं। हर जगह तो ऐसा नहीं है, हर प्राइवेट इदारे में ऐसा नहीं है। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका सर्वे करने में, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि सरकारी इदारों में जो पैकेजेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर से ऑन एन एवरेज कम हैं। अब ऐसा नहीं है और हमें ये आपका व्यू है, मेरा व्यू कॉन्ट्ररी है। आप स्टेट बैंक ने बिजली के यूनिट फ्री मिलते हैं, घर मिलते हैं, मुलाजमीन मिलते हैं, हर साल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, हर साल इंक्रीमेंट होता है कम से कम 20% मिलते हैं, पेंशन मिलती है। ये सब एक प्राइवेट इदारे में काम करने वाले को नहीं मिलता। प्राइवेट इदारों में 5-5, 6-6 साल तक मुमकिन नहीं हो पाता सैलरी इंक्रीज। मेरा शायद व्यू आपसे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में लोग सरकारी इदारे में काम कम कीमत पे इसलिए करते हैं कि वहाँ पे उनको ऊपर की कमाई होती है, जिसको हम करप्शन कहते हैं, जिसको हम किकबैक्स कहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है। तो अब ये हुकूमत, तो ये हुकूमत के लिए हमेशा चैलेंज होता है कि अच्छे लोग सरकारी इदारों में नहीं आते, क्योंकि उनकी शिकायत होती है कि वहाँ पे ओवरऑल पैकेज प्राइवेट सेक्टर से कम होता है। अब ये आपकी बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर में हम किसको देखते हैं, अच्छी कंपनियों को देखते हैं या बुरी कंपनियों को। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें गैर ज़रूरी अखराजात हैं। अगर एक सरकारी मुलाजिम है जिसके पास एक गाड़ी सरकार ने दी हुई है, उसके आगे पीछे जो 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, ये मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी खर्चे हैं। इसी तरह से अगर एक डेलीगेशन जा रहा है कोई मीटिंग के लिए, तो 2 लोग की जगह अगर 15 लोग जा रहे हैं तो ये गैर ज़रूरी है। मगर अगर एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है और मार्केट उसकी 5 लाख है, तो फिर हमें उसको कभी कभार हुकूमत एडजस्ट करती है। लेकिन यहाँ सरकारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही सुहेल साहब, यहाँ अरकान असेंबली की तनख्वाह बढ़ रही है। और वो कंपैरिजन करते हैं जजेस साहिबान से, वो अपना तकाबुली जायजा ले रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें उनकी तनख्वाहों में क्यों फ़र्क हो। तो उनको हम सरकारी मुलाजिम तो फिर ना कहेंगे। नहीं यार, लीगली जो MNAs MPs होते हैं वो सरकारी मुलाजिम होते हैं। और आपने कहा कि वो वेल ऑफ होते हैं। देखिए, वेल ऑफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सैलरी ना ले। बहुत सारे लोग वेल ऑफ होते हैं, तो वो टाइमिंग इदारे बंद हो रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि वो बोझ है। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। इस वक्त टाइमिंग ये है कि हम स्टैंड बाय लोन लेके अपना खर्च चला रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हम चाह रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहों में इजाफा 300% हो। ये वो मुल्क है जहाँ पर कम से कम सैलरी 37,000 है, लेकिन यहाँ पर 12-12 हज़ारों में लोग जो हैं वो रखे हुए और वो काम भी कर रहे हैं। तो बड़े मसले हैं सर सुहेल साहब। देखिए, वो आपने 2 अलग-अलग आप बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं कि MPs की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, और आपने कहा कि बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हम टाइमिंग की बात करें। हाँ, नहीं, देखिए टाइमिंग कुछ नहीं होती। आज आपकी तनख्वाह को देखिए, वो फीसद की नहीं होती। अगर मेरी तनख्वाह लाख रुपए है और मुझे एक प्राइवेट इदारा 10 लाख दे रहा है, तो मैं लाख रुपए में मैं फिर चोरी करूंगा सरकारी इदारे से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे मेरिट हो वहाँ पे तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इदारा है चाहे वो सरकारी इदारा है, और गैर जरूरी अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए। चोरी का ताल्लुक अखलाकियात से नहीं है, सिर्फ जरूरियात से है। 37,000 और 12,000 वाला क्या करेगा? 37,000 और 12,000 का तो ये इलीगल काम है। अगर कहीं 12,000 मिल रही है तो वो तो आपको सरकार को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। और सरकार ले रही हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों को मिनिमम वेज से कम दिया जाता है। वो गलत बात है, वो तो इंक्रीज होनी चाहिए। चले, थैंक यू सो मच सुहेल साहब, आपने हमारा टाइम दिया। लेकिन बात ये है कि एक तो मामला आ जाता है अखलाकियात का। जिसने चोरी करनी है, जिसको हवस है पैसे की, उसने 10 लाख तनख्वाह मिलने पे भी करनी है, और जिसने नहीं करनी तो उसने सब्र शुक्र से 12,000 रुपए भी नहीं करनी होती। इसका ताल्लुक अखलाकियात से, तरबियत से, काफ़ी सारी चीज़ों से होता है। चलें जी, अब जब ज़राअत की बात ही हो रही थी तो कुछ ज़रा हम आपको बता देते हैं कि ज़राअत के लिए नित नए इजादात और जदीद मशीनों के बावजूद 4 सदा में आज भी सदियों पुराना यानी बैलों से काश्तकारी का रिवायती तरीका राइज है, हल चलाने का। हाँ, और सिर्फ बैल नहीं होते भाई, उसके अंदर वो बाकायदा किसान भी होता है जो उसको हल को जमीन में गाड़ के रखता है, दबा के रखता है।
और अब तो बहुत I've टेक्नोलॉजी seen it with my own eyes कि वो बड़ा एफर्ट वाला काम है, तो उन बैलों को संभालना सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं देखिए ज़रा। अशफाक ने तो देखा, आपको भी दिखाते हैं। चारसद्दा से सरताज खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में ज़राअत की जदीद मशीनरियों के बावजूद चारसद्दा के बाद इलाकों में आज भी बैलों के जरिए काश्तकारी की जा रही है। बैलों का इस्तेमाल बहुत से किसानों के लिए एक कामयाब और काबिल एतमाद जरिया है। बैल न सिर्फ जमीन को नरम करते हैं बल्कि फसल की बेहतर नशोनुमा के लिए एक कुदरती माहौल भी फराहम करते हैं। बैलों के जरिए काश्तकारी से खेतों को कम नुकसान होता है, जबकि दूसरी तरफ ये माहौल दूस भी है, क्योंकि काश्तकारी की इस तरीके में किसी भी किस्म का ईंधन और केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। जदीद मशीनरी भी आ गई है मुल्क में, लेकिन हम उसके इस्तेमाल वसाइल की कमी की वजह से नहीं कर सकते हैं। ज़मींदार इधर कमज़ोर है, बहुत गरीब है ज़मींदार, इसी वजह से बैल जो है ना वो इधर सस्ता भी पड़ता है। मशीनरी के मुकाबले में बैल का पैदावार बहुत ज़्यादा है, 15 पी कर बन ज़्यादा है जी। बैलों के जरिए काश्तकारी ज़र विरसे का हिस्सा है। आज भी ये तरीका कामयाबी की एक अलामत के तौर पर जिंदा है और आने वाली नस्लों को ये विरसा मुंतकिल हो रहा है। कैमरामैन बिलाल खान के साथ सरताज खान, एयरवाइज न्यूज़, चारसद्दा। भाई अब हम एक बात करने जा रहे हैं एक आलमी रिकॉर्ड की, और वो एक जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर ने ये रिकॉर्ड कायम किया है। और वो रिकॉर्ड है क्या? वो बेसिकली उन्होंने ज़ेरे आब रहने का रिकॉर्ड कायम किया है एक कैप्सूल नुमा घर में। और फिर ये है कि ये 320 स्क्वायर फुट का ये कैप्सूल नुमा घर है और उसके अंदर उन्होंने कितने दिन गुजारे हैं? 120 दिन। वाओ, मतलब 120 दिन गुजारे हैं और ये दिन भी काउंट हो रहे हैं, घड़ियाँ भी चल रही हैं। और सोचें कि इसके इंसानी नफ्सियात पे बड़े असर पड़ता है। जब आप रोशनी ना देख पाएँ, जब आप सूरज की रोशनी ना पहुँच पाए आप तक, जब आपको रात दिन का पता ना हो, तो उसके आपके दिमाग पे बड़े मनफी असरात, प्लस जो समंदर के अंदर जो प्रेशर होता है वो भी बड़ा नेगेटिव उसका इम्पैक्ट होता है। तो आई एम श्योर कि उसको केटर करने के लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स किए गए होंगे, लेकिन ये आप देखें कि ये काफ़ी सिस्टम था। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। जो घर सा बनाया ना बड़ा प्रोटेक्टेड है, और तो यकीनन देखें इसमें इनका बेड भी है, तो पूरा घर प्रेशराइज्ड है, ये इसमें चीज़ें हैं ज़बरदस्ती। अच्छा, इनसे मुझे वो सुनीता विलियम याद वो अभी तक वहीं पे है ना? वो अभी तक जी खला में ही है। She has lost a lot of weight and वो अपनी जितनी उनकी एज नहीं है जितना वो दिख रही हैं। सो हम दुआ है कहा जाता है स्पेस में कि वो वापस आ जाएं खैरियत से, वो उनके साथी जो हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अगस्त में गए थे आए के, तो सिर्फ 8 दिन के लिए गए थे और अब देखें कि 6-8 महीने हो जाएगा अगर अगस्त। चलें जी, तो अब इसके साथ वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का। पीर का दिन बखैर और आफियत अपने इख्तिताम को पहुंचा और शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।